بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ میں آپ کو کامیاب رمضان سیزن 4 ایپیسوڈ 24 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اپنی نوعیت کا ایک منفرد پروگرام ہے۔ اس نشست میں ہم ڈاکٹر صاحب سے ان کی زندگی کے بارے میں سوال کریں گے۔ روزانہ تو ہمارے سوالات ہوتے ہیں عملیات کے متعلق، طب کے متعلق، اور اس پورے مہینے میں ہم نے جو علم کے موتی ان سے سمیٹے ہیں وہ تو سبحان اللہ، وہ بیاض کی زینت تو بن چکے۔ اب جس شخصیت سے ہم نے یہ موتی چنے ہیں اس شخصیت کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے ابتدا میں کیا کیا، ان کی تربیت کس نے کی، کیسے کی، ان کی ابتدائی تعلیم، اور انہوں نے ابتدا سے لے کر آج تک کیا کیا کیا۔ ان کی ذاتی زندگی کی طرف نظر کریں گے۔ اور آج میں نے حضرت سے انتہائی ریکویسٹ کی کہ حضور عملیات کا معاملہ، روحانیت کا معاملہ، طب کا معاملہ، ٹھیک ہے، بہت سوال ہو گئے، بہت جواب ہو گئے، اور بہت محفلیں، بہت نشستیں ہوئیں۔ آج ایک نشست ایسی ہو جو آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں ہو۔ میری ریکویسٹ حضرت نے مانی اور حضرت راضی ہوئے، تو میں آج کافی سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں اور ان سے سوالات آج پوچھیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ہر پہلو پر نظر ڈالیں گے کہ زندگی کے کس پہلو میں حضرت نے کیا کیا اور کس طرح سے حضرت نے اسٹرگل کی اور کامیابی کے اس مقام تک پہنچے۔ یاد رکھیں کہ زندگی کامیاب بنانے کے لیے ہمیں کامیاب لوگوں کی زندگی پر نظر کرنا ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی امتوں کا ذکر بھی کیا، کامیاب لوگوں کا بھی ذکر کیا، ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جو ناکام ہوئے۔ تو ہمیں کامیاب لوگوں کی زندگی کے جو ان کے سنہری اصول ہیں ان کو اپنانا چاہیے، اور جو ناکام لوگ ہیں ان کی زندگی کے جو خراب اصول ہیں ان کو اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے۔ تو یہ کامیابی کے راز کیا ہیں، یہ آج ہم ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب سے جانیں گے، جو کہ خلیفہ میاں حضور ہیں اور صاحبزادہ میاں حضور ہیں۔ انہوں نے آنکھ کھولی تو اللہ اکبر، شیخ کامل کی گود میں، سبحان اللہ، کیسے تربیت حاصل کی۔ آج یہ سب سوالات حضرت سے پوچھیں گے۔ سب سے پہلے حضرت کی بارگاہ میں عاجزانہ سلام پیش کریں گے۔ حضور ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، آج آپ نے مان تو لی ہے میری کہ آج آپ تمام سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ آپ کی مکمل اجازت ہونی چاہیے کہ میں ہر پہلو پر کھلی آپ سے بات کر سکوں۔ بالکل میتا صاحب کو ویسے بھی ہر حال میں اجازت رہی ہے، ہر معاملے میں اجازت رہی ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی خاص عنایت اور خاص شفقت، خاص محبت اور خاص اعتماد ہے۔ اللہ اس اعتماد کو، محبت کو، شفقت کو قائم رکھے، آمین۔ اور اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو حضور میرے پاس ہیں آج تقریباً 20 سے زیادہ سوالات ہیں۔ سب سوالات کے جوابات میں نے لے کر جانا ہے، بھلے گھنٹہ لگے، 2 گھنٹے لگے، میں یہیں بیٹھا ہوں۔ آج آپ نے جواب دینا ہے تو میں نے یہاں سے اٹھنا ہے، نہیں تو جینا ہوگا، مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا۔ بالکل بالکل۔ تو حضور سب سے پہلے تو میں آپ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں جاننا چاہوں گا، اور میں آج نمائندہ عوام کا ہی ہوں آج بھی، اور آج یہ عوام جاننا چاہتی ہے، آپ کے شاگرد، آپ کے مرید، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کو سننے والے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے ابتدائی تربیت کہاں سے حاصل کی، آپ کی تربیت کس نے کی، اور آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے، کہ راز آج بتائیں ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہر بار کی طرح میں اپنے تمام چاہنے والوں کو اور اپنے پیر بھائیوں کو، اپنے مریدین کو، اپنے شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ پہلے دن سے اس مبارک سفر میں شامل ہیں اور سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہو کر اپنی منزل کی طرف آگے رواں ہیں،
اور وہ لوگ کہ جو مجھے پہلے نہیں جانتے تھے، کسی نہ کسی سلسلے سے جڑے ہوئے تھے، کسی نہ کسی خانوادے کا حصہ تھے، عملیات کا شوق رکھتے تھے، روحانیت کو پانے کی جستجو تھی، سلاسل کے ذکر و اذکار کی تعلیمات ان کو حاصل کرنی تھی، ہمارے اور اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو جاننا ضروری تھا۔ اس نیت سے جو جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو ایک بار پھر کامیاب رمضان میں اور بالخصوص اپنے گھرانے میں، اپنے خاندان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ شاہ صاحب، آج کی جو آپ نے نشست رکھی ہے، آج کی جو آپ نے یہ محفل رکھی ہے، تو اس میں ابتدائی تعلیم اور تربیت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو میری تربیت ابتدا میں میری والدہ محترمہ نے کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ ماں اولاد کی سبحان اللہ، پہلی درسگاہ ہوتی ہے، سبحان اللہ، بالکل، اور جیسی ماں اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے، بیج ویسے ہی اپنی زمین سے نکلتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو جس درخت کا تخم ہوتا ہے، جب وہ پروان چڑھتا ہے تو وہی درخت بنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہماری جو والدہ محترمہ ہیں، وہ سلسلہ نظامیہ میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا خورشید حسن نظامی۔ ہماری ننیال اور میری والدہ محترمہ ان کی مرید تھیں سبحان کہ اللہ، جب میں پیدا ہوا تو میرا نام سب سے پہلے انہی بزرگ نے رکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور انہوں نے ہی مجھے گھٹی دی، سبحان اللہ، خواجہ خورشید حسن نظامی، خورشید حسن نظامی، اور یہ صاحب دعوات حزب البحر کے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی کہ سب سے پہلا فیض جو مجھے ملا وہ حزب البحر سے ملا۔ سبحان اللہ، تو آپ کو گھٹی ایک کامل شخصیت نے دی۔ بالکل۔ اچھا، میاں حضور ان سے بہت عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ سمجھ لیں کہ میاں حضور کے اگر دیکھیں، میاں حضور کا جو ابتدائی مراحل تھے، اور اس وقت ان کی عمر اچھی خاصی تھی، ان کا انتہائی وقت تھا۔ خورشید حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ، تو یہاں سے جو تربیت چلی، اچھا میری جو تاریخ پیدائش ہے وہ ہے 4 جنوری 1982، 4 جنوری 1982، 1982 کی میری پیدائش ہے، سبحان اللہ، اور کراچی میں میری پیدائش ہوئی، اور پھر وہاں سے تربیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جہاں کی میں بات کر رہا ہوں، جس بزرگ کی بات کر رہا ہوں، ان کے ہر ماہانہ محفل ہوتی تھی 18 تاریخ کی۔ سبحان اللہ، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی نسبت سے وہاں پہ اہتمام ہوتا تھا۔ تو جب ہم تھوڑے سے بڑے ہوئے، 5-6 سال کے ہوئے تھے، تو ہم وہاں جایا کرتے تھے، یعنی کہ بچپن سے ہم نے بزرگوں کی صحبت اختیار کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بچپن ہمارا انہی کے زیر سایہ گزرا۔ سبحان اللہ۔ تو ابھی آپ 42 ایئرس کے ہیں، 42 سال کے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضور، آپ نے تربیت تو بزرگوں کے ہاں حاصل کی، تو آپ کی تعلیم کا سلسلہ کیا رہا کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کس اسکول سے یا کہاں سے حاصل کی ہے؟ دیکھیں، ابتدائی تعلیم سب سے پہلے تو ہماری والدہ محترمہ نے مجھے قرآن پاک پڑھنے کے لیے، ہمارے پہلے ایسا ہوا کرتا تھا، مدرسے بھی ہوا کرتے تھے، اور آپ نے دیکھا ہوگا عموماً گھروں کے اندر باجیاں پڑھاتی ہیں صحیح، قرآن۔ جی 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 جی، تو میں اور میری بہن، مجھ سے میری ایک بہن بڑی ہے، صحیح، ہماری والدہ سے صرف ہم 2 اولادیں ہیں۔ اچھا، ہمارے والد محترم نے الحمدللہ 5 شادیاں کی تھی۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سب سے پہلی جو میرے والد محترم کی زوجہ یعنی کہ میری والدہ تھی، ان سے صرف 2 اولادیں تھیں، ایک میری بہن اور ایک میں۔ بہن مجھ سے بڑی تھی، تو ہم 2 چھوٹے تھے، تو پھر ہماری والدہ نے ہمیں قرآن پاک پڑھنے وہاں بھیجا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر روک کر ایک بات کی وضاحت چاہوں گا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ 5 شادیاں کی ہیں، اسلام میں جیسے 4 شادیاں، تو ایک وقت میں 4 شادیاں جائز ہیں۔ ایک وقت میں 4 شادیاں جائز ہیں۔ ایک وقت میں 4، تو ایک کا انتقال ہو چکا، اور مطلب
رشتہ ازدواج میں 4 ایک ساتھ رکھے جا سکتے ہیں، تو یہاں پر ایسا معاملہ نہیں ہے بالکل ایسا کہ معاملہ یک کے نہیں بعد ہے۔ دیگرے نہیں رہا ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک وقت میں 2 ساتھ رہیں گے، 2 ساتھ رہی ہیں۔ ہاں ہاں ہاں۔ اور ابھی بھی آپ کی ایک مطلب شیخ صاحب کی زوجہ کا انتقال ہو گیا تھا، 2 سال ہو گئے شاید؟ جی تقریباً 5 سال سے زیادہ ہو گئے۔ اچھا، ہاں صحیح۔ تو بس جب ہم بچپن میں تھے تو ہم نے قرآن پاک اپنی استانی سے پڑھا، سبحان استانی اللہ، کہتے تھے ان کو۔ سبحان اللہ۔ اور کیونکہ ہم پر اتنی وہ سختی ہوا کرتی تھی کہ ہمیں یہ سمجھ لیں کہ جانے میں مقصد کسی کے ساتھ جاتے تھے، وہ کسی کے ساتھ آتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ہم نے میٹرک کیا، اور جب میٹرک کیا، جب میں شاید 9 کلاس میں تھا، اور یہ بات ہے 97 کا اینڈ تھا اور 98 کا ابتدا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت میں اپنے والد محترم اور اپنے مرشد سے ملا۔ سبحان اللہ۔ میرا تیسرا سوال آپ کو کیسے پتا کہ میں نے مجھے یہ کچھ نہیں معلوم، آپ سوال کریں پھر میں اس کو کنٹینیو کروں گا۔ سبحان اللہ، کہ میاں حضور کی تربیت میں آپ کتنی عمر میں حاضر ہوئے؟ میاں حضور کی تربیت، میاں حضور نے جو میری تربیت کی، جو اس وقت میں 17 سال کا تھا۔ 17 سال؟ ہاں 1997؟ تقریباً ٹھیک ہے، 17-18 سال بنتے ہیں۔ 8 اور 7 15، ہاں 15 ایئرس بنتے ہیں 97 میں نا؟ تقریباً 15 سال لگا لیں آپ۔ تو اس عمر میں میں نے سب سے پہلا قدم سلوک کے راستے پہ رکھا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میاں حضور سے، وہ میاں حضور کی ذاتی زندگی تھی کہ کچھ حالات اور کچھ معاملات کی وجہ سے علیحدگی ہوئی تھی، تو میں اپنے ننیال کی طرف چلا گیا تھا۔ اور جب مجھے معلوم ہوا، مجھے پتہ چلا، اس وقت تک میں نے کچھ بھی نہیں، نہ تصویر دیکھی، نہ کوئی وہ کرا، لیکن ہاں ہمارے والد محترم کے بارے میں گفتگو ہوا کرتی تھی کہ وہ معاذ اللہ جادو کرتے تھے یا معاذ اللہ یہ کرتے تھے، لیکن ان کو اس کو حقیقت کا علم نہیں تھا۔ تو جب وہ ہم سنا کرتے تھے نا کہ یہ حالات اور یہ واقعات ہیں، تو ہمارے اندر بھی ایک شوق تھا کہ ہم بھی ایک اندیکھی دنیا دیکھیں، ہم بھی عجائبات کی دنیا دیکھیں۔ اس وقت جب آپ نے دیکھا ہے کہ جو سن 90s کے بچے تھے، اس وقت وہ زیادہ تر بچوں کے ڈرامے آتے تھے، وہ دیکھا کرتے تھے۔ اینک والا جن، مختلف قسم کے ڈرامے آتے تھے، اس میں وہ بچوں کے ساتھ ہوتے تھے، اور پھر وہ دیکھ کے پھر ایک جذبہ اور ایک شوق ہمارے اندر ہوا تھا۔ تو پھر ہم نے یہ سفر باندھا تھا اپنا۔ صحیح۔ تو پھر جب سب سے پہلے جب میں اپنے والد محترم سے ملا تھا، سب سے پہلے، تو میرے والد محترم کا سب سے پہلا سوال تھا کہ تم آ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی وہ آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ اور اس وقت کامران بھائی ہمارے ملیر میں رہتے تھے، اور ملیر والے، ٹھیک ہے، وہ علامہ نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، کوئی عالم نہیں ہے، وہ ایک عام سے شخص تھے، ان کا کارپینٹر کا کام تھا۔ صحیح۔ اور مجید بھائی تھے، یہ 2 ساتھ ہوا کرتے تھے۔ جس دن میری ملاقات ہوئی ہے، اس دن میں حضور ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور نیچے یہ دونوں بیٹھے تھے۔ یہ دونوں نے مجھے بتایا کہ میں حضور ٹہل لگا رہے تھے، کہ جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہو، منتظر ہیں کسی کے، کہ جیسے میں آیا تو میری جب نظر ان پہ پڑی، ان کی نظر مجھ پہ پڑی، تو وہ اٹھ کے پھر وہاں تک آئے جہاں تک میں گاڑی پہ بیٹھا ہوا تھا، جب بائک پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو مجھ سے انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ تم آ گئے؟ میں نے کہا ہاں میں آ گیا۔ کہہ رہے ہیں آؤ اندر۔ تو ان سے پہلا لفظ میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ کام سیکھنا ہے، مجھے یہ رستہ سیکھنا ہے، مجھے یہ عملیات سیکھنا ہے، میں اس کام کے لیے آیا ہوں۔ مطلب تو میاں حضور نے فرمایا کہ ہاں سیکھ جاؤ گے، تم بیٹھو تو صحیح پہلے۔ تو یہ گفتگو میں اپنے پریویس دوسرے لوگوں کے پروگرام میں کر چکا ہوں میں۔ سبحان اللہ۔ مطلب آپ کو ایک جوش تھا کہ آپ کو عملیات سیکھنے ہیں۔ عملیات سیکھنا ہے۔ عملیات کا شوق مجھے بچپن سے تھا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں نا کہ جیسا باپ ویسی بیٹا، شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے، شیر کا بچہ شیر ہی ہوتا ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں آپ کو۔ ہاں۔ تو حضور آپ نے، اب شیخ صاحب آپ کو لے گئے، آپ بیٹھے، تو آپ کی مطلب آپ نے اسی محفل میں کوئی عمل لے لیا یا اس کے بعد؟ نہیں، اس کے بعد، کچھ دن کے بعد، لیکن جستجو طلب یہی رہتی تھی کہ مجھے عمل سیکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ آپ نے پہلا عمل کون سا کیا؟ سب سے پہلے تو میرے والد محترم نے مجھ سے سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ مجھے 40 مرتبہ پڑھنے کو کہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور کہا تھا کہ اس کو مسجد میں پڑھنا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں چلے جایا کرتے تھے، اور پھر ہم نے ابتدا کی۔ پھر ابتدا میں ہی ہمیں ڈاٹ کی پریکٹس دی گئی تھی
डॉट की प्रैक्टिस और सूरह फातिहा से आपने अपने रूहानी सफ़र का आगाज़ किया था। सुभान अल्लाह। तो हुजूर आपने ये अमलियात की फील्ड आपने क्यों चुनी? आपको क्या शौक़ था कि जनाब मुझे अमलियात ही सीखने, कोई ख़ास वजह थी इसकी? देखिए, जब बच्चा किसी माहौल में होता है ना, तो उस बच्चे के सामने जैसी बातें की जाए तो वो उसके असर को कबूल करता है। सही है। अब हम निज़ामी साहब को देखते थे, उनके पास लोगों का रश होता था, सही। वो इलाज करते थे, वहाँ पे जिन्नात वाले भी मरीज़ आते थे, जादू वाले भी मरीज़ आते थे, शोर शराबा भी होता था और सब कुछ होता। हम देखते थे ये क्या हो रहा है ये। सही। और वो कलाम भी करते थे, वो बात भी करते थे, और फिर कुछ ऐसे वहाँ पे हरकत भी होती थी, जैसे कोई किसी चीज़ का हिलना, किसी चीज़ का मंगाना, किसी चीज़ को वो करना। तो हमें फिर ये देख कर शौक़ हुआ था कि यार मुझे भी ये सीखना है। मुझे निज़ामी साहब ने नहीं सिखाया, निज़ामी साहब से कुछ नहीं सीखा आपने? उन्होंने मुझे मुरीद भी नहीं किया था, सिर्फ घुट्टी उनकी थी। हाँ, उन्होंने मुझे मुरीद भी नहीं किया था। सुभान अल्लाह। उनकी घुट्टी आज भी दुनिया में है। हाँ, जब मैं मुरीद होने उनके पास गया था तो उन्होंने ये कहा था कि तेरा हिस्सा हमारे पास नहीं है। जो हिस्सा था वो आपने ले लिया घुट्टी की सूरत में। हाँ। सुभान अल्लाह। तो हुजूर आप अमलियात कितने अरसे तक इब्तिदाई आप अमलियात करते रहे? तकरीबन 98 से अगर हम काउंट करते हैं तो 2005 तक ये तरबियत का अरसा था? ये तरबियत का अरसा था, और इतना सख्त अरसा था ये हमारा कि उस वक़्त हमारे मुर्शिद, हमारे लिए कोई रियायत नहीं थी। अच्छा। अगर उन्होंने कोई हमें पर्चा फाड़ के दिया और कहा कि ये पर्चा है और ये करना है, सही। उसमें सारा तरीका लिखा होता था। हमें ये, हमारी हिम्मत ये नहीं होती थी कि कितने दिन पढ़ना है। अच्छा। हमने अपनी ज़िंदगी से क्या, क्यों, कैसे, ये 3 लफ्ज़ निकाल दिए थे इब्तिदाई हाल में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आज तो पहला सवाल ही होता है क्या, क्यों और कितने दिन। हाँ हाँ हाँ, हमारा पहला ही सबक ये था कि अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। आपने ये और जो हमारे खेलने के दिन थे जी, हमने उस वक्त को ये समझ लें कि इस राह में गुजारी, इस रास्ते पे लगाया। क्यों? उस वक़्त के जब मैं इस रास्ते पर आया तो मेरे सारे बहन भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हम 7 भाई हैं माशाअल्लाह, और 3 बहनें। सुभान अल्लाह। तो वामिक सबसे बड़ा था, सही। ठीक है, 6 भाइयों में। तो वामिक भी इतना बड़ा था कि जितना बड़ा तकरीबन 8-9 साल का बच्चा हो। सही। मतलब सारे बहन भाई छोटे थे, इन सबको मैंने गोदों में खिलाया है अपने। सुभान अल्लाह। सबसे सीनियर हैं आप? मैंने सबको गोदों में खिलाया है, सुभान अल्लाह। सब बहन भाइयों को अपने। सुभान अल्लाह। हाँ। तो हुजूर आप का एक खैर बहुत ही पर्सनल मामला है, लेकिन सवाल कर लूँ? जी जी। हुजूर हमने सुना कि जब आप अमलियात पढ़ते थे या इस तरह से मामलात, तो कुछ मोहब्बत हो गई थी आपको किसी से, कुछ ऐसा मामला? ऐसा मामला, खैर देखें, मोहब्बत का अंसर तो मैं समझता हूँ कि हर इंसान में होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, इब्तिदा में कोई इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक पहुँच जाता है, सुभान अल्लाह। कोई इश्क मजाजी से इश्क मुर्शिद तक पहुँच जाता है। सुभान अल्लाह। ये ऐसा बीज है जो समझ लें कि हर कल्ब में मौजूद होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें सिर्फ अपनी ज़ौजा की ये खसूसियत पसंद थी कि वो हाफिज़ कुरान है। हाँ, सुभान अल्लाह। और उनकी किरत ऐसी होती थी कि बस कमाल की, बाकायदा उनको उस किरत में उनको यहाँ के अवार्ड तक मिला था उनको। उस वक़्त जो यहाँ के जो नाज़िम थे ना, उन्होंने उनको वो सनद के साथ उनको दिया था। और उन्होंने सबसे बड़ी बात कि उन्होंने 7 या 8 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज़ कर लिया था। सुभान अल्लाह, सुभान मुझे सिर्फ ये बात पसंद थी। सुभान अल्लाह कि आपको मोहब्बत की वजह भी आपका कुरान पाक रहा। सुभान अल्लाह। तो अब मतलब आपको मोहब्बत तो हुई, वो मोहब्बत कामयाब रही? बिल्कुल, जाहिर सी बात है, दुश्वारियाँ परेशानियाँ तो हर लम्हे इंसान पर आती हैं। सही। तो जब हमारे वो मामलात इब्तिदाई मामलात थे, और ऐसे इब्तिदाई मामलात थे कि हम आग के करीब बैठते थे। आग के करीब? आग के करीब से मुराद इस अजायबात की दुनिया, अमलियात की दुनिया, कि जहाँ पे इंसानों से ज़्यादा जिन्नात और ये मौकलान हमारे साथ रहते थे, साथ उठते थे, साथ खाते थे, मतलब साथ होते थे, काम वाम सब साथ करते थे, वो बाकायदा काम करवाते थे हम। और ये
ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو آج بھی زندہ ہیں اور میاں حضور کی خدمت پہ مامور ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب ایسا نہیں کہ وہ لوگ سب مر گئے, سب زندہ ہیں, کہ جن لوگوں نے یہ کام دیکھا کہ ہم نے ان کے ذریعے, ان مخلوق کے ذریعے کیا کیا کام لیے. اچھا یہاں پر بھی ایک بات شریعت, اصل میں شریعت کو بہت زیادہ فالو بھی کرتا ہوں, اور کوئی ایسا معاملہ آپ کی ذات پر نہ آئے, اس لیے میں ہر چیز کی وضاحت کیے جاتا ہوں. دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ آپ نے زبردستی کسی کو رکھا ہوا ہے, اور ایک ہے وہ اپنی محبت میں آپ کے پاس آیا. سبحان اللہ. جیسے آپ نے مجھے باندھ کر اگر یہاں بٹھا دیا, اب میں آپ کی محبت میں یہاں آ کر بیٹھ گیا, اس میں فرق ہے. بالکل. اب دیکھیں نا, اب ہم نے یہ کسی کو نہیں بلایا, یہ سب اپنی مرضی سے آئے. اب اپنی مرضی سے آئے تو کیا ہم ان کو سبحان اللہ بھگا دیں گے؟ آپ کی خدمت بھی کرتے ہیں, اور جب آئے اپنی مرضی سے تو کام بھی کریں, اور اپنی مرضی سے کام کریں. میں انسانوں کی بھی بات کر رہا ہوں اور میں اس مخلوق کی بھی بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اس مخلوق نے اگر آپ کی خدمت کی تو راضی, بالکل رضا کے ساتھ, زبردستی نہیں تھا. ہاں زبردستی کا معاملہ نہیں رہا, اور راضی رہ کر کسی کی محبت میں کام کرنا. سبحان اللہ بالکل سبحان اللہ. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو کہیں اور محبت تھی اور اس مخلوق کو آپ سے محبت. تو یہ دونوں محبتیں ٹکرائی تھی. ہاں تو یہ محبت ٹکرائی تو کون سی محبت تھی؟ پھر میرے والد محترم نے فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہماری نظر نہیں اٹھی, ہماری زبان نہیں ہلی, اللہ, لیکن ہماری خاموشی بہت کچھ کہہ گئی. سبحان اللہ. اور وہ خاموشی کو سمجھنے والے, دلوں کے راز جاننے والے. ہاں کہ اللہ کے ولی کے پاس بیٹھو تو دل کو سنبھال کر بیٹھو. بس وہ کہتے ہیں نا, ہم تو محبت میں بھی توحید کے قائل فراز, صرف ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ صحیح. تو اب مطلب آپ کی شادی محبت کی ہو گئی, تو حضور اس کے بعد آپ نے پہلے حکمت میں قدم رکھا, یا آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں؟ دیکھیں حکیم صاحب اور ڈاکٹر میں فرق ہے. بالکل. کہ اب وہ کوئی طب کر رہا ہے, کوئی ہربل میڈیسن پر پریکٹس کر رہا ہے, تو وہ اس کو حکیم صاحب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا ہوا ہے, ایسا کیوں ہے؟ اچھا دیکھیں, ابتدائی مراحل کے اندر میں نے سب سے پہلے طب سیکھی, طب سیکھی, حکمت سیکھی, سبحان اور پھر میں نے اس کے کورس کیا. صحیح. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے FTJ کیا, فاضل طب و جراحت. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس لیے جب ابتدائی وقت میں جب میں اپنی نشست پہ بیٹھتا تھا تو میں ایز اے حکیم لوگوں میں مشہور تھا, اور وہ حکیم جو سمجھ لیں کہ جوان حکیم. اس وقت داڑھی مونچھ بھی نہیں آئی تھی. جب میں اپنی سیٹ پہ بیٹھتا تھا تو جب مریض آتے تھے, ایک لیڈیز آئی اور کہنے لگی بیٹا آپ کے ابو کب بیٹھیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مطلب میں اتنا وہ تھا, ینگ کہہ لیں, مونچھیں بھی بالکل ہلکی ہلکی سی, اور خط بھی بالکل ہلکا ہلکا سا تھا. سبحان اللہ. تو میں نے کہا میں ہی بیٹھتا ہوں, آ جائیے آپ. تو اس وقت میں نے طب پہ زیادہ زور دی, طب سیکھی, اور میں وہ واحد شخص ہوں کہ میں نے اپنے والد محترم سے وہ حکمت سیکھی, وہ طب سیکھی جو آج کے لوگ اس سے محروم ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلا شبہ بلا شبہ میں نے وہ سیکھا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت میرے والد کے ساتھ بعد بھی بہت ٹائم ہوتا تھا, مریض اتنے نہیں ہوتے تھے. ہمارا ابتدائی وقت تھا تو وہ اپنے ہاتھ سے دوائیں بناتے تھے. اگر وہ املی میں ہاتھ ڈال کے مسل رہے ہوتے تھے تو ہم چھان رہے ہوتے تھے. سبحان اللہ. مطلب ایک کام میں دونوں کے ہاتھ ہوتے تھے, اور وہ مجھے سمجھاتے تھے کہ یہ اس لیے, یہ اس لیے, یہ اس لیے, یہاں تک کہ کشتے تک ہم خود تیار کرتے تھے. اچھا, یہ ساری باتیں سن کر مجھے آپ کو اور اپنا بھی وقت یاد آ رہا ہے. ادھر میں املی آپ مسل رہے ہوتے تو میں چھان رہا ہوتا. بالکل بالکل سبحان اللہ. یہ بالکل ایسے ہی ہمارے اس وقت ہم نے حکمت سیکھی. تو اس کے بعد پھر میرے والد نے کہا تو میں کام کرو, تو ہومیوپیتھک پڑھو. ہومیوپیتھی. ہاں, ہومیوپیتھی کا شوق ایسے ہوا کہ پاپا کے ایک دوست تھے, وہ آتے تھے, وہ ہومیوپیتھی کے بہترین ڈاکٹر تھے. جب وہ گفتگو ہوتی تھی نا آپس میں پاپا کی اور ان کی, تو پھر وہ گفتگو سے ہم لطف انداز ہوتے تھے, ہم متاثر ہوتے تھے. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں تمہارا داخلہ کرا دیتا ہوں کالج میں, تم ہومیوپیتھی کر لو. تو پھر میں نے 4 سال کا ہومیوپیتھی کا کورس کیا تھا, تو میں نے آگے ڈاکٹر اپنے نام کے آگے لگایا تھا. سبحان اللہ. DHMS کی ڈگری. بالکل بالکل. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حکمت کی ابتدا پہلے ہوئی, لیکن اور میں ابھی پریکٹس میں نا ہومیوپیتھک نہیں ہوں. صحیح. میری پریکٹس ابھی بھی اپنے اصل کی جانب ہے. سبحان اللہ. یعنی طب اور حکمت کی جانب. حضور میں جیسے آپ نے طب سیکھی, میں نے طب سیکھ لی. آپ نے FTJ کیا, میں نے FTJ کر لیا.
आपने DHMS किया, मैंने आप DHMS मेरा पीछे कहीं भी नहीं छोड़ेंगे, सुभान मुझे अल्लाह, मालूम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हुजूर लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन मैंने होम्योपैथिक में भी जो राज आपसे सीखे ना, वो ऐसे हैं कि आज के जो मैं डॉक्टर्स जो प्रैक्टिस में हैं उनके साथ बैठकर जब बात करता हूँ और जो आपने चंद गुर सिखाए हैं ना, बिल्कुल, उनसे बात करता हूँ तो वो बड़े हैरान होते हैं कि आप तिब कर रहे हैं या होम्योपैथिक कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आपका दाखिला शायद मैंने ही करवाया था। जी, आपने जब करवाया था उसके बाद उस वक्त मुझे तौफीक शायद नहीं हुई थी, मसरूफ़ ज़्यादा हो गया था, पेशेंट्स मेरे पास ज़्यादा होते थे, तो वो उसके बाद मैंने बाद में 2 साल बाद फिर शुरू किया था। तसलसल कायम रखा, आपने बात को मुकम्मल अच्छा, किया। मतलब लेकर आप ही गए थे हर बिल्कुल, जगह, बिल्कुल, बिल्कुल, आप आगे बिल्कुल, आगे बिल्कुल। आगे और मैं पीछे पीछे। अच्छा, हिकमत पे ज़्यादा जोर मेरा क्यों है? क्यों है? क्योंकि उस पर मेरी कमांड है। सुभान अल्लाह। उस पर ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप पूरी दुनिया से, क्या पूरी दुनिया से हर बल की कोई भी दवा उठा के मेरे हाथ में रख दे, मैं आपको वो बना के दे दूँगा। मैंने किया है ऐसा। मतलब मुझे कोई भी मार्केट की पेटेंट दवा पसंद आती थी, याद है मैं आता था भैया। अच्छा, आपको डॉक्टर साहब तो अभी हम कहते अभी हैं, लोग जानते हैं डॉक्टर साहब के नाम और से। मैं आपको भैया के नाम से अर्ज़ करता था कि भैया ये बनाना है, हाँ, तो आप कहते थे रखो, बैठते हैं। खैर जो है ना, वो फिर नुस्खा तरतीब देते थे, तो इतने नुस्खे हमारे पास मौजूद हैं। और माशाल्लाह आपका सिखाया हुआ जो अच्छा दवा जो हमारी है, जो आपकी तालीम के बाद बनाई होती है ना, तो वो लोग बड़े हैरान होते हैं कि ये कहाँ से बना के लाए हो। और शाह साहब किसी भी कंपनी की दवा जी, मैं उसको देखता था, बिल्कुल, उसको सूंघता था, बिल्कुल, उसको चखता था, हाँ जी, और फिर वही नुस्खा अपने कलम से लिखा करता था ये मेरा तजर्बा है हुजूर। कि इसमें ये अज़ा और इतना 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 डला हुआ है। हाँ, ये आप ये पूछ रहे थे कि ये कैसे पता हुआ कि आपने ये हल्दी 50 ग्राम डाली है, हाँ, मैं और इसमें ये 50 ग्राम डाली है। और आप उसकी वजह पता है क्या थी? जी, उसकी वजह ये कि जब हम लिख रहे होते थे ना, तो वो बोल रहा होता था कि इसमें ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर आप कई दफ़ा कई राज नहीं बताते। अच्छा, मैं आपके मतब पर आकर धरना, जैसे आज मैंने धरना दिया है, धरना दिया, आप कहते थे भाई उठ जा भाई, जाओ यार, कि अभी मुझे मरीज नहीं भैया, आज ये बताएंगे तो उठूँगा। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे। याद है आपको बिल्कुल, क्या बिल्कुल। शफ़क़त के और क्या मोहब्बत के दौर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अभी तो इतनी मसरूफ़ियत हो गई है कि आप भी, लेकिन फिर भी आज भी अगर मुझे कोई काम होता है, आज तो मैंने ऑनलाइन धरना दिया हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको एक बात बताऊँ, भैया हुजूर फरमाते हैं, हमारे मुर्शिद फरमाते हैं कि उनके हालात भी उस वक्त बदले कि जब उन्होंने तिब को गले लगाया। सुभान अल्लाह, बिल्कुल ऐसा। उन्होंने अमलियात से पैसा नहीं कमाया, बिल्कुल, उन्होंने रूहानियत से पैसा नहीं कमाया, सुभान अल्लाह, उन्होंने तिब से अपने घर को चलाया और हमारी परवरिश की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए तिब पे हमारा ज़्यादा फोकस रहा है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह ये मर्ज़ तो अभी बहुत ज़्यादा नुमायाँ हुए हैं, जैसे कैंसर, ब्लड कैंसर, थैलेसीमिया, ये जी, इनकी दवाएं हम सिर्फ एक एक बूटियों से पूरे पूरे इलाज किए। सुभान अल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही है, एक एक जड़ी बूटियों से। सुभान अल्लाह। और यहाँ तक कि जब मैं पापा के मतब पर होता था ना, तो पापा के मतब पे दवाओं पे नाम नहीं लिखता था। पापा बहुत गुस्सा करते थे मुझ पर, तुम क्यों नहीं नाम लिखते हो? मैं कहता था अच्छा मैं भी लिख देता हूँ, मैं फ़ौरन लिख देता था। तो मुझसे कहते थे अच्छा तुम बताओ कि ये कौन सी दवा है। मैं ये निकालता था, सूंघा चखा, बताया ये दवा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या? ये दवा ये दवा है। तो कहते थे नाम लिखो। बहुत बहुत गुस्सा करते थे। जितना इब्तिदाई वक्त में मैंने डांट खाई है, शायद ही मेरे किसी भाई ने खाई हो। सुभान अल्लाह। और और आज वो सख्तियाँ, वो डांट, उन्होंने मुझे ऐसा निखारा कि दुनिया ने देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर खैर वो पंजाबी में खैर कहते तो है ना कि जो बाप की डांट है ना, वो घी की जो है ना वो चूरी है जो आपको दी जा रही बिल्कुल, है। बिल्कुल। और उस चूरी से जो सेहत बनती है ना, आज आपने अगर ये सारा कुछ डांट सही है और ये सख्तियों से गुज़रे हैं, तो आज आप इस तरह से चमक रहे हैं कि वो नामी बग़ैर मुशक्क़त कोई हुआ नहीं, 1000 बार अक़ीक़ कटा फिर हुआ नहीं। और जो आपने चूरी की बात की है ना, ये मेरी पसंदीदा खुराक है। हा, सुभान अल्लाह, आज भी मैं रोज़ा उसी से खोल के आया हूँ, सुभान अल्लाह, चूरी से। मैं अक्सर रोज़ा उसी से खोलता हूँ।
اچھا، چوری کو جو ہے نا اسلامی زبان میں سرید کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مرغوب غذا تھی کہ آپ اس غذا سے بہت محبت کرتے تھے, راغب ہوتے تھے کہ سرید جس میں روٹی جو ہے وہ سالن کے اندر چور کر کھائی جاتی ہے. سبحان اللہ. اللہ لیکن پاک ابھی جو میں نے کھائی ہے نا وہ یہ سمجھ لیں کہ گڑ اور دیسی گھی میں چوری ہوئی. ہاں 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 ہاں, سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو میاں حضور کے علاوہ, آپ کے والد محترم کے علاوہ کسی اور بزرگ سے بھی فیض ہے؟ دیکھیں ابتدا تو میں نے بتایا اپنا, سبحان اللہ, لیکن جب میاں حضور سے ملا نا پھر مجھے جتنے بھی بزرگوں سے ملا وہ سب میں نے میاں حضور کی صورت میں اس کو قبول کیا, سبحان اللہ, ورنہ قبول نہیں کیا. سبحان اللہ. کیسے, تھوڑا سا وضاحت فرمائیں. کیسے وضاحت فرمائیں؟ ٹھیک ہے. اب ایک مشاہدہ ہوا. صحیح ہے. اب میں مشاہدہ شاید میں نے پہلے بھی بیان کیا, میں ایک دفعہ پھر بیان کر دیتا ہوں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ دسترخوان لگا ہوا ہے ہمارے گھر میں, پاپا بیٹھے ہوئے ہیں, سبحان اللہ, ہماری والدہ بیٹھی ہوئی ہیں, سبحان اور میں بیٹھا ہوں. باہر دستک ہوتی ہے, صحیح, باہر دستک ہوتی ہے دروازے پہ, تو ہماری والدہ اٹھ کے جاتی ہیں, دروازہ کھولتی ہیں, پوچھتی ہیں کون, تو ایک فقیر کھڑا ہوتا ہے, ایک ملنگ. سبحان اللہ. تو وہ دروازہ سے یہ پوچھتا ہے کہ کیا واجد اندر ہے, اس کو بلاؤ باہر. سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا نہیں واجد تو ابھی نہیں ہے. انہوں نے گردن باہر نکالی, انہوں نے کہا اس طرف گیا ہے, اس طرف گیا ہے, مشاہدے کی حالت بتا رہا ہوں, اس طرف گیا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. اب وہ آئے تو اس سے کہنا کہ جمال الدین جانمن جمن جدی آئے تھے, مداری خاندان کے. سبحان اللہ. اچھا وہ اندر آئی, اور اندر آ کے جب مجھے دسترخوان پہ انہوں نے مجھے دیکھا, انہوں نے کہا تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو, وہ باہر وہ کھڑے ہوئے, اور میں نے ان کو باہر کا اشارہ کیا. تو میں اٹھ کے بھاگا. جب میں اٹھ کے بھاگا نا تو انہوں نے مجھے اپنے سینے سے چپٹایا, انہوں نے مجھے سینے سے چپٹایا, انہوں نے کہا تو میرا ہے. سبحان اللہ. کیا تو میرا ہے؟ میں نے کہا نہیں میں آپ کا نہیں ہوں, میں اپنے پاپا کا ہوں. کہہ رہے نہیں تو میرا ہے, میں تیرے لیے آیا ہوں یہاں پہ, تو میرا ہے. میں نے کہا نہیں میں آپ کا نہیں ہوں, میں اپنے پاپا کا ہوں. تو انہوں نے پھر مجھے وہ کیا, کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے پھر مجھ سے 2 باتیں کہیں, اور وہ چل رہی ہے. ایک واقعہ پھر دوسرے مدار پہ ہوا. مجھے عطا ہوئی اجازت, میں نے کہا یہ مجھے جو قبول جو تھال میرے سامنے ہے نا, یہ میں اس وقت قبول کروں گا جب میرے مرشد کا دست اس پہ لگے گا. سبحان اللہ. ورنہ میں چاہتا لے کے آ جاتا. سبحان اللہ. روحانیت میں بھی بڑے آپ کو تبرکات ملتے ہیں, بڑا فیض ملتا ہے, بڑی روحانیت ملتی ہے. لیکن ہمیں جہاں سے بھی ملا, ہم نے کیا کرا, اس صورت میں ملے گا تو لیں گے, صورت میں ملے گا تو لیں گے. ہاں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک وقت تو یہ ہوا کہ ہاں ہم ہی ہیں, لے لو, تو ہم نے قبول کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حضور آپ کس مزار پر جانا آپ بہت خوش ہوتے ہیں, بڑے شوق سے جاتے ہیں, جہاں پر آپ کو بڑا سرور ہوتا ہو؟ وہ مجھے جگہ پسند ہے لاہور میں داتا صاحب کی. ہاں 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 ہاں, سبحان اللہ. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. سبحان وہاں مجھے بہت سکون ملتا ہے, سبحان اللہ. اور بہت سکون ملتا ہے, اور جب بھی جاتا ہوں خالیات نہیں آتا, یہ ان کا کرم ہے. سبحان اللہ. مجھے یہ بھی فیض حاصل ہے کہ وہاں بھی آپ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر ہی لے کر گئے. ہاں 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 ہاں, سبحان اللہ. تو حضور داتا صاحب کے علاوہ آپ بابا فرید بھی بہت, بابا حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس وہاں کا راستہ میرے ایسے کھلا تھا کہ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت مجھے ہوئی تھی. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. میں نے آپ کو دیکھا آپ خربوزہ کھا رہے ہیں. سبحان اللہ. اچھا میں آیا ہوں اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ بیٹھ جاؤ ادھر. اچھا جیسے خربوزے کی کاشی کی ہوتی ہے نا, صحیح, وہ کیے ہوئے رکھے ہوئے تھے. تو حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے وہ خربوزے دیا اور کہا یہ کھا لو. سبحان اللہ. میں نے لے لیا. میں نے کہا حضور میں روزے سے ہوں. کیا روزے سے؟ میں روزے سے ہوں. کہا کھا لو. میں نے کہا حضور میں افطار کے بعد کھا لوں گا, افطار میں اس کو. آپ نے فرمایا کھا لو. میں نے رکھ لیا اپنے پاس بس. اور اس کے بعد میں نے منہ میں رکھا تو شاہ صاحب جب میرا تسلسل ٹوٹا
تو میرے منہ میں خربوزہ تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور خربوزے کی پوری مہک تھی میرے، اور میرے ہاتھوں میں جیسے کوئی گیلا ہوتا ہے نا، ایسے ہاتھ میں تھا. سبحان اللہ. مطلب جاگنے کے بعد بھی آپ ہاں محسوس کر رہے ہیں. محسوس باقاعدہ میرے منہ میں تھا کہ جیسے میں نے کھایا ہے. ذرات جو ہوتے ہیں نا جی. وہ ذرات موجود تھے. سبحان اللہ. اور ہاتھ بھی گیلا اور ہاں. سبحان اللہ. تو مطلب اس طرح سے آپ کا راستہ کھلا، اور وہاں بھی میں آپ کے ساتھ ہی پہلی مرتبہ گیا تھا. وہاں بالکل بالکل سبحان بالکل اللہ بالکل. سبحان اللہ. حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ پہ بھی میں جاتا ہوں اکثر. اور مطلب میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں، مجھے پتہ ہے نا کہ کہاں کہاں جاتے ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضور یہ ہے کہ آپ کو کہیں یہ تو بزرگوں کا فیض ہے، اور بزرگوں کا فیض جاری ہی رہے گا. میرے لیے بڑی سعادت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر گیا تو والد محترم بھی ساتھ تھے، آپ بھی ساتھ تھے. بابا داتا صاحب گیا، وہاں بھی آپ ساتھ تھے. بابا فرید گیا، وہاں بھی آپ ساتھ تھے. کیا کرم کے کیا نظارے ہیں. یہ بزرگوں کا فیض تو ہے. حضور تھوڑا سا دوبارہ میں عام زندگی پر آتا ہوں. تو آپ نے یہ تو بتایا کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے. آپ نے ایک سرید کا ذکر کیا، ایک اور چیز آپ کو پسند ہے. سبحان اللہ. بالکل. اچھا روش. ہاں 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 سبحان اللہ. لیکن اصل مسئلہ یہ نا کہ روش ہر ایک کو بنانا نہیں آتا. سبحان اللہ. روش ہمیں ہمارے ایک پیر بھائی ہیں، اللہ ان کو اور بلند مقام عطا فرمائے. ثناء اللہ بھائی ہمارے پیر بھائی ہیں، تو وہ پشاور میں رہتے. تو ایک دفعہ وہاں بھی آپ میرے ساتھ ہی تھے. سبحان اللہ. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو آج روش کھلاؤں گا. میں نے کہا چلیں روش کھاتے ہیں. تو وہاں پہ کوئی نمک منڈی یا کوئی اس ٹائپ کی کوئی جگہ تھی، نمکین بنتا ہے وہاں پہ. تو وہ لے گئے وہاں پہ، انہوں نے کمال کا بنایا تھا. اچھا نمکین گلی ہے یا نمکین؟ مجھے نہیں معلوم جگہ وغیرہ، مجھے یاد نہیں ہے. یاد ہے. تو اس جیسا روش میں نے نہیں کھایا. سبحان اللہ. اب یہاں جتنے بھی میں نے روش کھایا نا وہ ذائقہ نہیں ملا. جی حضور، لیکن آپ نے بھی وہاں تھوڑا سا کھایا تھا. بالکل ماشاء اللہ. میں اور ثناء اللہ بھائی نے، وہ بھی سید ہیں، تقریباً میں سمجھتا ہوں 3 کلو کا بنوایا تھا. سبحان اللہ. کہ جس میں آپ اور وہ ہمارے پیر بھائی تھے. وہ آپ کی زیارت کرتے ہیں، ہم دونوں نے ختم کر دیا. اچھا میری خوراک بہت کم ہے. میرے سامنے آپ بہترین سے بہترین ڈشز رکھ دیں، جی سب کچھ رکھ دیں، لیکن مجھے کھانا اتنا ہے کہ جتنی میری ضرورت ہے. میں نے کبھی بھی مطلب ایسا نہیں ہے کہ پورا سیر ہو کر کھایا ہو، چاہے کتنی اچھی خوراک ہو. جی. اچھا کھانے کے بعد مجھے میٹھا بہت پسند ہے. سبحان اللہ. ہماری ایک پیر بہن تھیں، اب لوگ ان کو جانتے ہیں. ابتدا میں وہ ہمارے ساتھ تھیں، تو وہ دبئی میں رہتی ہیں. انہوں نے ہماری دعوت کی. سبحان اللہ. میں چلا گیا دعوت میں. اب انہوں کی ٹیبل لگی ہوئی تھی اور کئی قسم کی ڈشز رکھی ہوئی تھیں. اچھا میں نے سب ڈشز دیکھی، مجھے میٹھا نظر نہیں آیا. خیر اب وہ ہم کھاتے رہے، باتیں کرتے رہے. تو جب کھانا کھا لیا پھر میں نے ان کو میٹھے کے فضائل بتانا شروع کرے. اب ڈائریکٹ تو بول نہیں سکتے کہ بھائی میٹھا کھائیں. سبحان اللہ. اب ہم نے میں نے بیان کرنے شروع کر دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا بہت پسند تھا، اور آپ میٹھا پسند فرماتے تھے، اور میٹھے کی یہ فضائل ہیں، انسانی جسم کے اندر اس کے یہ فائدے. تو وہ ٹھک کر کے مجھ سے کہہ لیں گے ہم نے آپ کے لیے میٹھا بنوایا، آپ بے فکر ہو جائیں. میں نے کہا تو لے کر. سبحان اللہ. اور المؤمن حلوا ويحب الحلوى، کہ مومن میٹھا ہے اور میٹھے کو پسند کرتا ہے. سبحان اللہ. لیکن آپ جب بھی کھانا تناول فرما رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ ضرور دیکھتا ہوں میں کہ ایسا لگتا ہے جیسے کھانا چکھنے بیٹھے ہیں، کھانے نہیں بیٹھے. اصل میں اس کی وجہ شاہ صاحب پتہ ہی کیا رہی ہے کہ ہمیں ہمارے مرشد نے اتنا پرہیز کرایا کہ ہمارا معدہ ایک روٹی سے زیادہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا آج تک. تو ایک روٹی تو کھا لیں. ہاں مطلب دل ہی نہیں کرتا. جب سے پرہیز کرایا نا، اور اتنا شدید پرہیز کرایا شاہ صاحب کہ ایک وقت میں صرف کھجور میری خوراک تھی. جی لگتا ہے. اور وہ بھی طاق عدد میں تھی. 24 گھنٹے میں کسی چیز کھانے کی اجازت نہیں تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے لیے جب بھی کوئی چاہت سے بھی کوئی چیز لے کر آیا ہو نا، آپ نے چکھا میں سیر ہو گیا. بالکل بالکل. سبحان اللہ. خیر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غذا میں، رزق میں برکتیں عطا فرمائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے نا کہ مومن اپنی 3 اتڑیوں میں کھاتا ہے، جبکہ کافر 7 اتڑیوں میں کھانا کھاتا ہے. صحیح.
آپ دیکھیں جتنے بھی آپ کو لوگ ملیں گے نا جو صاحب روحانیت ہوتے ہیں یا اس راستے کے متلاشی ہوتے ہیں، ان کی خوراک کم ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاں حضور لیکن ہمارے خاندان کے جتنے بھی بزرگ تھے ماشاءاللہ، اور میں سیدوں کی اولاد ہوں، اور میں نے اپنے 3-4 پشتیں جتنے بھی میں نے جن کے آپ تو لکھوا کے لائے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے بلکہ ہمارے آباء و اجداد آپ مزارات پر گئے ہیں، کشمیر گئے. بالکل پیر امیر شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر بھی تو ہمیں کھاتے آپ نے دیکھا ہے. الحمد مطلب یہ ہے کہ اگر جب میں کھانے کا کوئی آرڈر دیتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے میرے ساتھ کھانے والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب میں ہوں تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. ہاں بالکل ہوتی ہے خوشی. سبحان اللہ. ایک دفعہ ہوا یہ کہ یہ مجھ سے ملنے آئے تو اس وقت مجھے بھوک لگی تھی، گھر میں کچھ بنا نہیں تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ چلے شاید ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں. تو یہ مجھ سے کہنے لگے میں کھا کر آیا ہوں کھانا نا. تو ہم نے کہا چلو کڑھائی کا ہم آرڈر دے دیتے ہیں. اب میں نے کہا شاہ صاحب آدھا کلو دے دیتے ہیں. کہہ رہے نہیں آدھا کلو کم ہو جائے گی آپ کے لیے، 1 کلو کر لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. ہم نے 1 کلو کڑھائی کر لی، ہم کھانے شروع کرے اور آپ ماشاءاللہ پوری کڑھائی آپ نے منٹوں میں صاف کر دی. اور آپ نے پھر فرمایا تھا کہ جس دن بھوک ہو تو پہلے بتا دینا. بالکل یہ میں نے کہا تھا کہ جس دن تم بھوک ہو نا اس دن مجھے پہلے بتانا تاکہ میں آرڈر زیادہ کر دوں. سبحان اللہ. نہیں کبھی کبھار ہوتا ہے. اور بالکل بالکل بالکل. اللہ پاک آپ کو ایسے ہی ہنستا مسکراتا رکھے. الحمدللہ. اور حضور یہ ہے کہ آپ کو کبھی کسی سے ڈر لگا ہے، جیسے کوئی چیز کمزوری ہو آپ کی، کہ جیسے کسی جانور سے یا کسی چیز سے آپ کو بہت آپ پریشان ہوتے ہوں؟ ہاں بالکل. دیکھیں ایک ہوتا ہے ڈر، ایک ہوتا ہے کراہیت محسوس ہونا. صحیح. ٹھیک ہے. ابتدا میں ڈر تھا لیکن پھر بعد میں کراہیت میں بدل گیا تھا. صحیح. وہ تھا مجھے لال بیگ سے. اچھا. میرے پاپا بہت ہنستے تھے جب کمرے کے اندر لال بیگ آ جاتا تھا اور میں کود رہا ہوتا تھا. بہت ہنستے تھے، یقین کرو شادہ بہت ہنستے تھے. یہاں تک کہ ہماری والدہ تو پکڑ کے میرے قریب لا کے مجھے یوں ڈراتی تھی اور میں چیخ رہا ہوتا تھا. سبحان اللہ. اور ایک وقت ہوا یہ کہ ہمیں عمل بتایا، میں عمل میں بیٹھا ہوا. اچھا مجھے لال بیگ، جہاں مجھے دور سے لال بیگ نظر آئے گا نا تو میری نظر لال بیگ پہ ہی ہوگی. اچھا. ہاں لال بیگ پہ نظر ہوگی. تو ہوا یہ اب لال بیگ پہ ہماری نظر ہوگی. میں کچھ بتا رہا تھا میرے ذہن سے نکل گیا. آپ پڑھائی کرتے؟ ہاں ٹھیک ہے. میں عمل پہ بیٹھا ہوا تھا اپنے مصلے پر. صحیح ہے. اب میں نے دیکھا کہ اس کے نیچے سے نا 2 لال بیگ نکلے. اللہ. ارے بھیا میری نظر پڑی نا اس پہ. اب میری توجہ پڑھائی پہ نہیں لال بیگ پہ. اللہ اکبر. اب میں کبھی یوں کروں کبھی یوں کروں کبھی یوں کروں. میں نے دیکھا شاید ایک بلی آئی، اب وہ بلی نے لال بیگ کو کھا لیا. اب جیسے وہ لال بیگ نکلتا بلی لال بیگ کو کھا لیتی. میں اطمینان سے سکون سے بیٹھ گیا. میں نے کہا صحیح ہے، اس کی ڈیوٹی صحیح لگی ہے. سبحان اللہ. اب وہ لال بیگ نکلے وہ بلی لال بیگ کھا جائے. سبحان اللہ. جبکہ بلی لال بیگ نہیں کھاتی. بالکل ایسا ہی ہے. ہاں اس وقت وہ میری جان چھٹی اس سے لال بیگ سے. اس میں کوئی راز ہوگا. ہاں. اور ایک دفعہ ہوا ایسا کہ ہم پاپا کے مطلب پہ بیٹھے ہوئے تھے. جی. اب وہ لال بیگ آ گیا نکل کے نا ڈسٹ بن سے. اب میری نظر پڑ گئی. اب میں مریض بیٹھے ہوئے ادھر. ٹھیک ہے. یہ بات بھی آج سے 20 سال پرانی ہے. اللہ. تو اب مریض لیڈیز بیٹھی ہوئی، ادھر جینٹس بیٹھے ہوئے. اب میں کہہ رہا ہوں تو وہ لیڈیز میں سے کہیں گی ڈاکٹر صاحب حکیم صاحب آپ بات کر لیں آرام سے، ہم لوگ باہر چلے جاتے ہیں. میں نے کہا ارے بھائی کہ میں خاموش رہا. کہہ رہی آپ پہلے بات کر لیں اپنے نا بہت کلوز ہے یا جن سے کسی سے جو بھی کر رہا ہے. اب ہم لال بیگ سے ہو رہے تھے تو ہوا یہ. پھر وہ لیڈی اٹھ کے گئی. پھر میں نے بچے کو بلایا. میں کہا یار اس کو بھائی ہٹا میرے ساتھ میں سے، اس کو مارا. بعد میں پتہ چلا لال بیگ کو لے کے جا رہا ہے وہ. تو یہ ایسے بہت سے وہ ہوئے. لیکن لال بیگ سے کراہیت بہت آتی ہے کہ کپڑے بھی ناپاک ہونے کا ڈر ہوتا ہے. اور پھر آپ کو معلوم ہے اس کے رہنے کی جگہ وغیرہ. جب وہ چلتا ہے نا تو اس سے تھوڑی سی وہ ہوتی ہے. باقی کسی باقی نہیں سبحان اللہ. کسی چیز سے نہیں ڈرے الحمدللہ. سبحان اللہ. آپ کے ساتھ میں پہاڑوں میں بھی گیا ہوں. بالکل بالکل. وہاں بھی آپ ماشاءاللہ سے سبحان اللہ نہیں ڈرتے. ہاں سبحان اللہ. سفر ہم نے بہت کیا ہے. پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بھی گئے، سبحان اللہ. جنگلوں میں بھی گئے، بالکل برف میں بھی گئے. اور اتنی برف میں گئے کہ ہم سب ڈھکے ہوئے تھے. اچھا برف میں بھی حضرت ہم ساتھ ہی تھے. ہاں آپ نے مجھے کہا تھا وہ پہاڑ پر اس وقت ہم پیر مہر علی شاہ کے روزے پہ بھی حاضری دینے گئے تھے. آپ کو یاد ہے؟ وہ یاد، لیکن وہ یہاں تک صحیح ہے بس. وہ یادگار سفر ہے. سبحان اللہ. تو اچھا اس وقت جب ہم لوگ گئے تھے نا تو صرف میں اور شاہ صاحب تھے اور کوئی نہیں تھا. سبحان اللہ. کوئی بھی نہیں تھا. ہم صرف 2 تھے.
برف کی بلندیوں پہ گئے. مطلب ایسا کہ اچھا ہم جب گئے نا تو میں شاہ صاحب میرے ساتھ تھے, ایک بندہ نا بیٹھا ہوا جیسے مخزوب ٹائپ کا ہوتا ہے نا, بارش کا کوئی اثار نہیں, دھوپ نکلی ہوئی. اب اس نے مجھے طرف دیکھا, اس نے مجھ سے کہا کہ سلاجید خرید لو. میں نے کہا بھائی رکھ سلاجید اپنے پاس. کہہ رہا بارش ہونے والی ہے. ابے میں نے کہا بارش کے کوئی اثار ہے کوئی, دیکھ کتنی شدید دھوپ ہے. بس ہم لوگ نیچے اترے, بادل آئے, اتنی بارش ہوئی, اتنی بارش ہوئی, اتنی بارش ہوئی کہ اب ہم وہاں سے وہ جھیل سیف الملوک کا واقعہ ہے یہ. تو جھیل سیف الملوک سے جب نیچے ہم ہوٹل کی طرف اترتے ہیں نا تو پھر وہاں سے گاڑیاں ہاتھ لے کے اترتی ہیں. تو اتنی بارش تھی کہ پہاڑوں سے آبشار کی طرح پانی گر رہا تھا, اور لوگ اذانیں دے رہے تھے, اور ہم بالکل اطمینان پرسکون ہو کے وہاں سے گزرے تھے. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس سے اگر لے لیتے تو شاید نہ ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضور یہ تو ہمارے سفر تھے, ان سے تو کبھی ہمیں پچھتاوا الحمدللہ نہیں ہوا. کوئی ایسا کام ہو زندگی میں جس سے آپ کو کبھی پچھتاوا ہوا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ایسا کوئی کام کہ جس سے کبھی پچھتاوا ہو؟ نہیں, ایسا کوئی نہیں ہے کہ جس سے مجھے وہ پچھتاوا ہو, پچھتاوے والا کوئی افسوس ہو. صحیح صحیح. تو اچھا مطلب یہ مطلب بہت زیادہ ذاتی میں سوال کر رہا ہوں, لیکن آج میں نے لکھے ہیں سوال تو کروں گا انشاءاللہ, اور آپ نے اجازت دی ہے تو پھر کھل کر کریں گے. اچھا آپ کی کبھی کسی سے لڑائی ہوئی ہے؟ میری الحمدللہ آج تک کسی سے میری حجت بھی نہیں ہوئی, لڑائی تو دور کی بات. اچھا سفر میں نے سارے کیے ماشاء اللہ. کبھی مجھے ہلکا سا میں جلالی بعضوں کا طبیعت ہو بھی جاتی, تو آپ جو ہے نا وہ ایسے معاملات کو نمٹاتے کہ سبحان اللہ. بعض اوقات آپ غصہ کرنے لگتے تھے, آپ لڑنے لگتے تھے تو آپ کو میں روکتا تھا. وہ اصل میں پیسے زیادہ مانگتا ہے. ہاں مطلب نہیں بنتے کیوں مانگ رہے بھائی؟ تو میں نے کیا کہا, چلو دے دو چھوڑو. اچھا آپ اس کو دلوا رہے ہیں بھیا یہ کیا پیسے زیادہ زیادتی کر رہے ہیں آپ, چھوڑو چھوڑو چلو چلو اللہ خیر کرے گا کیوں کر کے. نہیں کبھی ہماری زندگی میں الحمدللہ کبھی کسی سے. اچھا وہ لڑائی بھی نہیں, وہ اپنا حق کے لیے تو ساڈا حق ایتھے رکھ, سیدھی گل ہے. ہاں 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 صحیح بات ہے. تو حضور اچھا آپ نے یہ آن لائن سلسلہ کب شروع کیا؟ اچھا لوگوں کے بھی اگر کوئی کمنٹس, کوئی سوال اگر آپ لوگوں کے بھی ہو تو آپ کمنٹس میں کر سکتے ہو. سبحان اللہ نظر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں آپ سے. الحمدللہ الحمدللہ. وہ حضور آپ نے یہ یوٹیوب کا سلسلہ کب سے شروع کیا ہے؟ کتنا عرصہ ہو گیا اس کو؟ دیکھیں یوٹیوب کا سلسلہ تو ہم نے شروع کیا تھا سن 2020 سے. 2020 سے 2020 سے شروع کیا تھا نا ہم لوگوں نے. ہاں ہم لوگوں نے 20 سے شروع کیا تھا 2020. سبحان اللہ. اور 2020 سے ہم نے سمجھ لیں کہ ہماری پہلی ویڈیو جو ہم نے اس میں اپلوڈ کی تھی نا وہ تھی میڈیٹیشن کی, میڈیٹیشن ڈاٹ کی پریکٹس کی. سبحان اللہ. ہاں یہ ہماری بنیاد تھا, ابتدا تھا. جب لوگوں کو ہم نے بتایا, لوگوں کو جب پسند آیا تو لوگوں نے کہا روحانیت کی ابتدا اصل یہی ہے. سبحان اللہ. لوگ اس سے غافل تھے, لوگوں کو پتہ تو تھا لیکن اتنا علم نہیں تھا. سبحان اللہ. ہاں سبحان اللہ. تو یہ مطلب آپ کو عام جیسے آپ نے نشستیں ویسے بھی آف لائن بھی آپ تربیت کرتے تھے. اچھا جب پیشنٹ نہیں ہوتے تھے ہم آ جاتے تھے تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ سب دکانیں بند کر کے جا چکے, ہم بیٹھے ہیں اور جو ہے نا وہ باہر بالکل سناٹا ہے. تقریباً 4-5 گھنٹے آپ اپنے جو ریاضتیں بتاتے تھے, وہ پھر وہ ایک کھمبے والا واقعہ بڑا مشہور ہے آپ کا ماشاء اللہ, تو وہ تھوڑا سا اگر سنا دیں تو. نہیں اس وقت اصل میں ہم ریاضت میں ہوتے تھے, پرہیز میں ہوتے تھے, تو اتنے کمزور ہو گئے تھے. شاید میں نے کوئی ایک تصویر اپلوڈ بھی کی تھی پرانی اپنی. جی 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 وہ بہت دبلے بدلے. لیکن آپ ریاضت کے دوران اس سے بھی کم تھے. یہ سمجھ لیں کہ اس کا آدھا کر لیں. صحیح. وہ جو تصویر تھی نا اس کا آدھا کر لیں. اتنا مطلب اتنا کمزور ہو گیا تھا میں اپنے معاملات کی وجہ سے, پرہیز اور ریاضت کی وجہ سے, کہ تیز ہوا چلتی تھی تو میں رک جاتا تھا کہ کہیں میں ہوا کے دور سے گر نہ جاؤں. صحیح. یہاں تک کہ میں پکڑ کے چلتا تھا. سبحان اللہ. تو ایک دفعہ ہوا یہ کہ پاپا کے پاس کوئی دوست آئے ان کے, تو پاپا نے کہا کہ جاؤ تم چائے لے کے آؤ. اچھا چائے ہمارے پاپا کے مطب سے اتنے دور تھا کہ جتنے دور یہ سمجھ لیں کہ کم از کم آپ 100 قدم تو چلیں.
100 قدم 100-150 قدم تو چلے، اتنے دور ہوٹل تھا. صحیح. خیر میں جب وہاں چائے لینے کے لیے گیا تو اب ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا تھا، جسم یہیں رہتا تھا، دماغ ہمارا اپنے کام میں اپنے معاملات میں رہتا تھا. اور اس قدر رہتا تھا کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے قریب سے کوئی بائک گزری ہے یا کوئی کار گزری ہے. سبحان اللہ. بس جاتے جاتے ہوا یہ کہ کھمبے سے میں ٹکرا گیا، اور جب کھمبے سے ٹکرایا تو میرا اتنا بڑا گھومڑا ہو گیا تھا. تو میں پکڑ کے بیٹھ گیا تھا. اور پھر وہ خیر چائے لے کے جب میرے ہاتھ میں کیتلی اور پیالے، تو پاپا نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا. میں نے کہا وہ میں تو سیدھے سیدھے جا رہا تھا، کھمبا بیچ میں آ گیا. بہت زور کہہ رہے کھمبا بیچ میں کہاں سے آ گیا. مجھ سے کہہ لیں کہ تم مجھے لگ رہا ہے سوتے نہیں ہو، کتنے گھنٹے سوتے ہو. میں نے کہا 2 سے 3 گھنٹے. کہہ رہے ہو بھائی کچھ رحم کرو اپنے اوپر، تم یہ چائے دو اور جا کے آرام کرو، سو جا کے، اور اس کو نا برف کی ٹکور کرو، اس کو دباؤ تھوڑا سا تاکہ یہ پھولے نا زیادہ. تو خیر ہوا یہ، ہم نے جب چائے نکالی، چائے کیتلی سے پیالی میں نکالی. اب کیتلی میں نے اپنے پاپا کے سامنے رکھ دی اور پیالے سب کو دے دیے. مجھ سے کہہ رہے بھائی کیا کر رہے ہو، یہ میں کیتلی میں پیوں گا، تم جاؤ اس کو، تم کھڑے ہو، تم چائے وائے نکالو، اس کو جاؤ، اس کو بولو سوئی جا کے. سبحان اللہ. یہ واقعہ ہوا تھا. یہ بڑا وہ میں حضور نے خود بھی بیان کیا اپنے واقعے. سبحان اللہ. تو مطلب اتنی ریاضت ہوتی تھی، ریاضت اور محنت اتنی تھی کہ بالکل اتنی تھی. سبحان اللہ. تو یہ اس وقت کی محنت تو ہے جو ایک دفعہ کر لینا پہ زندگی بھر آپ کی نسلیں بیٹھ کر آپ کی سمجھ لے کہ کام آتی ہے ان کے. سبحان اللہ. نسلوں کے کام آتی ہے. اور آپ کی نسلیں، بلکہ آپ نے تو ایک ایسے شاگرد تیار کر دیے اور ایک نسل تیار کر دی. اب دیکھیں نا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کا جو یہ سوشل نیٹ ورک ہے، بالکل یہ جو ٹیکنالوجی ہے، اب اس نے ہمیں کتنا قریب کر دیا، کتنا جوڑ دیا. جی. اگر میں خود تبلیغ ایک بغیر اس سے کیا نام ہے اس کو کیا کہتے ہیں، یوٹیوب یا یہ جو ٹیکنالوجی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، اگر اس کے علاوہ میں کر رہا ہوتا تو شاید اس جگہ تک مجھے پہنچنے میں پوری زندگی لگتی. جی جی جی. لیکن یہ سیٹلائٹ نے اتنا آسان کر دیا کہ اس نے سمجھ لو کہ سالوں کا سفر مہینے میں کر دیا، مہینوں کا سفر ہفتوں میں کر دیا، ہفتوں کا سفر دنوں میں کر دیا. سبحان اللہ. اور الحمدللہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے جو لوگ ہیں نا، یوٹیوب کی وجہ سے جو جڑے ہوئے ہیں، اور یہ دنیا بھر سے جڑے ہوئے ہیں. لوگ ہماری تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں اور ہمارے اعمال لیتے ہیں اور اس کے طریقہ کار جانتے ہیں اور اپنا سفر کرتے ہیں. اس وقت میں اگر آپ کو بتاؤں نا تو کم سے کم شاہ صاحب ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ میرے شاگرد ہیں. ہزاروں کی تعداد میں مریدین ہیں. اور اتنے ہزاروں کی تعداد میں ہے کہ اگر میں کوئی عمل ڈالوں یا کوئی میں کسی چیز پہ بات کروں تو الحمدللہ 24 گھنٹے ہونے سے پہلے 10 15 20 ہزار لوگ اس کو دیکھ چکے ہوتے ہیں. اچھا اب ہمارا جو نیٹ ورک ہے نا، وہ سمجھ لیں کہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس میں شوق رکھتے ہیں. یہ کوئی وہ نہیں ہے، انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. لیکن آج لوگوں کو خیر آپ کے بارے میں جان کر بڑی خوشی ہو رہی ہے. بالکل. اور ایک سوال تو ماشاءاللہ آ گیا، حضرت کی ڈاٹر اینڈ سن کتنے ہیں؟ شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ شادی میری ہوئی تھی سن 2005 میں. سبحان اللہ. اور 2005 سے کتنے سال بنتے ہیں؟ 15 اور 4 19 18 سال بنتے ہیں. تو ماشاءاللہ میرے بچے جوان ہیں. 19 ایئرز. ہاں میرے بچے جوان ہیں. میری ماشاءاللہ 3 بیٹی ہیں. سبحان اللہ. اور 3 بیٹے ہیں. اللہ نے مجھے نعمت بھی دی ہے اور اللہ نے مجھے رحمت بھی دی. پہلی رحمت ہے. سبحان اللہ. دوسری بھی رحمت ہے. سبحان اللہ. تیسری نعمت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا یہ ہے کہ یہ خیر ماشاءاللہ حضرت کی. اور جو 3 بیٹے ہیں وہ ابھی چھوٹے ہیں. وہ اچھا ماشاءاللہ. ہاں ابھی چھوٹے ہیں. بہت ہی اچھا. سب سے چھوٹا بیٹا تو میرا محمد عارش ہے، جو تقریباً ابھی 5 سال کا ہوگا. سبحان اللہ. بچوں سے محبت کرنے کا خاص انداز تھا، میں بہت ہی زیادہ آپ کو یاد کرواتا تھا. اور وہ جب سامنے آ کر بچوں سے آپ کے پوچھا کرتا تھا کہ جس طرح آپ کے جو لاڈ کے الفاظ تھے میں دہراتا ہوں. اچھا. ہاں جی. کہ کھانا کھایا تھا؟ اچھا. دودھ پیا تھا؟ ڈڈو پیا تھا. سبحان اللہ. اس طرح سے آپ پوچھا کرتے تھے اور میں سبحان اللہ. اچھا میں نے جب چاہے وہ میں عبادت میں ہوں یا میں ریاضت میں ہوں یا کوئی بھی چیز کروں تو میرے بچے اگر آ جائیں یا میرے بچے کوئی نقصان پہنچا دیں کھیلنے میں نے کبھی ان کو اف تک نہیں کہا.
جی یہ بھی بہت سبحان اللہ کیا کمال یہاں تک کہ میں نے پورے شربت 100 لیٹر کے بنا کے رکھے، اس میں غلطی سے بچے نے وہ کر دیا، ڈال دیا، میں نے پورا شربت ہٹا دیا. حضور وہ تیل ہم نے بنایا تھا، سرف ڈال دیا، سرف ڈال دیا تھا اس نے بچے نے، ہم نے پورا تیل ہٹا دیا. جی 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 بالکل یاد ہے. ہاں لیکن بچوں کو کچھ نہیں کہا. صحیح، بالکل ایسا ہی ہے. تو حضور ایک سوال اور ہے ذاتی زندگی کے حوالے سے کہ آپ ہر وقت ٹوپی کیوں نہیں پہنتے؟ تاج شریف آپ کے سر پر نہیں دیکھا جاتا، آپ صرف بعض اوقات آن لائن بھی آپ تاج نہیں پہن رہے ہوتے، تو وہ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ دیکھیں اب ہماری تربیت میں یہ بات رہی ہے کہ گمنامی کا عنصر بہت زیادہ رہا ہے کہ کوئی ہمیں پہچانے نہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. اب یہ تو یوٹیوب کی وجہ سے کہ اتنا وہ ہوگا. ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں شاہ صاحب، میں آپ کو جواب دوں گا تاج کا. آپ جتنا مشہور ہونے کی کوشش کرو گے نا، شہرت پانے کی کوشش کرو گے، آپ نہیں پا سکتے. سبحان اللہ. آپ جتنا اپنے آپ کو چھپاؤ گے نا اس رستے میں، خاص کر روحانیت کے رستے میں، امریات کے رستے میں، جتنا اپنے آپ کو چھپاؤ گے، ہم نے اپنے آپ کو 20 سال چھپایا. سبحان اللہ. کتنے سال؟ 20 سال. 20 سال کے بعد اللہ نے ہمیں خود ظاہر کرا. جی جی بالکل حضور. سبحان اللہ. یہاں تک کہ آپ جیسے ہمارے آباء و اجداد پیروں سے بھی ملتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ یہ مت بتانا میں کون ہوں، میں کون ہوں، میں دوست ہوں تمہارا، دوست بتانا کہ اور میرے ساتھ جو میرے مریدین جو سفر کرتے ہیں، عبید نے بھی بہت سفر کیا، ارسلان نے بھی سفر کیا، دوسرے میرے شاگردوں مریدوں نے بھی سفر کیا. آپ دیکھیں کہ ہم لوگ جب سفر کر رہے ہوتے تھے، چاہے ٹرین کا سفر ہو، بس کا سفر ہو، ہوائی جہاز کا سفر ہو، کوئی بھی سفر ہو، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس میں پیر کون ہے اور مرید کون ہے. اسی سے اور ہر قسم کی باتیں یہ لوگ کرتے تھے، سبحان لیکن ادب کے دائرے میں رہ کر. جی جی ان لوگوں نے کبھی ادب کا دامن نہیں چھوڑا اپنے ہاتھ سے. سبحان اللہ. میں بھی آپ کے جتنا قریب رہا ہوں الحمدللہ، رب کا فضل ہے کہ جس قدر محبت اور شفقت کا معاملہ ہے وہ کمال کا ہے، لیکن ادب والا. یہاں تک کہ اگر میں پنجاب بھی جاتا ہوں نا تو میرے سر پہ تاج نہیں ہوتا. جب پنجاب میں پہنچتا ہوں تو وہ مجھے بچے بولتے ہیں بھائی تاج پہن لے. سبحان اللہ. اس کی کوئی خاص وجہ یار وہی دیکھو، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نہیں وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن تاج جو ہے نا وہ صرف بادشاہ کے سر پہ جچتا ہے. سبحان اللہ. اور میرا سلطان میرا بادشاہ بھی ہے. سبحان اللہ. تاج بادشاہوں کے لیے ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ تو ان کا حکم ہے، ان کی محبت ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی تم لوگ بھی تاج پہنا کرو. سبحان اللہ. اب نہ آپ نے کبھی میرے ہاتھ میں کوئی بڑی بڑی تصویریں دیکھی ہوں گی، جی جی جی، اور نہ کبھی آپ نے جبہ دیکھا ہو. یہ بھی بچے زبردستی ٹرانسمیشن میں جبہ پہنا دیتے کہ بیٹھ جاؤ وہی پہن کے. سبحان اللہ. مطلب ہر کسی کی اپنی ایک نظریہ ہوتا ہے، اس نظریے کے تحت آپ اپنے معاملات. دیکھیں شاہ صاحب ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو اصل ہے نا، جو اصل ہے، ہاں، وہ ہمیشہ مٹھی بند رہے گا. صحیح. مینس کہ ریئلٹی ہمیشہ ہاں، ہڈن رہے گی. علم جو نا 2 جھوٹوں کے درمیان ہے. علم 2 جھوٹوں کے درمیان ہے. صحیح. اب علم روحانیت لے لو یا کوئی بھی علم لے لو، 2 جھوٹوں کے درمیان ہے. 2 جھوٹوں کے درمیان. کیسے؟ جس کے پاس ہے وہ تم سے کبھی بھی نہیں کہے گا کہ آؤ مجھ سے سیکھو، یہ کرو وہ کرو، یہ کرو یہ کرو. وہ تمہیں بھگائے گا. سبحان اللہ. وہ بھگائے گا. ہاں، وہ پہلے تمہیں آزمائے گا کہ تم کتنے ڈھیٹ ہو. صحیح صحیح صحیح. اس کے بعد جو تمہیں دے گا نا تمہاری زندگی بدل دے گا. سبحان. اور جو یہ کہے گا کہ آؤ مجھ سے سیکھو، میں یہ جانتا ہوں، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے یہ جنات جلا دیا، وہ جنات میرے پاس آ گیا، مجھے یہ جنات کا فیض ملا، میں نے اس جنات کو یوں کرا، وہ جنات یوں ہو گیا، تو یہ سب جھوٹ ہے. یہ جھوٹ ہے. صحیح ہے. تو کس کے درمیان ہوا؟ 2 جھوٹوں کے درمیان. 2 جھوٹوں کے درمیان ہوا. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں ہماری جو بھی نشست ہے، آپ نے اس میں میری کوئی ذاتیت کوئی بات نہیں دیکھی ہوگی آج کی ٹرانسمیشن کے علاوہ. صرف جو عمل تھا وہ بتایا، اجازت دی اور یہ کرا، ختم بات. سبحان اللہ. جو علم والے ہیں ہاں، انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ دکان بند ہے جناب. اور جب ہم نے 2020 میں یہ شروع کیا تو بہت سے لوگوں کی دکانیں بند ہوئی. سبحان اللہ. اور کہ جو لوگ اس وقت کے دور میں اندھوں میں کانا رہ جاتے ہیں، جنہوں نے
सेल लगाई हुई थी, जिन्होंने सेल लगाई हुई थी, तावीज़ात की, मोक्किलात की वगैरह बाकायदा 50%, 75%, 90% पे डिस्काउंट। अल्लाह अकबर, अल्लाह तबारक व तआला। पहले तो इस बात पे भी मैं हुजूर के बात में ये आता था कि भाई फ़लाँ शख्स जो ना सूरह मुज़म्मिल कराने के 3000 रुपये लेता है, हाँ इजाज़त खाली लेने के। जी तो मैं हुजूर ने फरमाया हमारे बुजुर्गों का तरीका नहीं है, इजाज़तों के भी पैसे लिए जाते बिल लिए जाते। अब बताओ ना, हमने मेरे ख्याल से हज़ारों इजाज़तें दी होंगी, अमाल के साथ दी होंगी इजाज़त, कभी किसी से नहीं कहा। यहाँ तक कि हमने राय अम्बिया शुरू किया, मैंने अपने चाहने वालों से कहा, अपने लोगों से कहा कि आप अपनी मर्ज़ी के मुतालिक जो मेरी खिदमत कर सकते हो। अब देखो ना, अब मैं 3 महीने से आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ, मैंने कभी कुछ मांगा आपसे अपने लिए नहीं। मैंने क्या कहा, आप कार खैर में मेरे साथ शामिल हो, हाँ जो मैं नेक काम कर रहा हूँ उसमें शामिल हो जी, जो राशन बॉक्स, राशन जो हमने बांटे उसमें शामिल हो, सही है, इफ्तार कराते हैं उसमें शामिल हो। सही, आज भी आपके लिए बिरयानी की देग बनवाई है हमने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो और दूसरे ये लोग तो भी न्याज हैं। है ना, न्याज। हाँ, आज तो 24 की न्याज की तो अलग देगी बना दी हमने अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी न्याज तो, हाँ, वो न्याज आप ही देंगे। सुभान अल्लाह तो सुभान इस तरह कार खैर में शामिल हो। अब ये सिर्फ ये थोड़ी है, अब हमारे मुरीदीन के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे जिनकी बेटियों की शादी है। जी जी जी, अभी मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि ईद के बाद शादी है, सही, बिल्कुल। क्या? मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, जो लोग कार खैर में मदद करेंगे मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। जी जी, अब लोग चाहे वो ज़कात की सूरत में करें मदद, या सदक़े की सूरत में करें, या राह-ए-अल्लाह करें। हैं तो ये सारी राज की बातें, और इन राज की बातों में भी मैं आपके साथ रहा हूँ बिल्कुल। कि फर्नीचर कहाँ से अच्छा बनता है, फिर हम जाके देख कर हाँ, उस वक़्त के जब भी हमारे पास हालात हमारे तंग थे, जी उस वक़्त भी हमने मोटरसाइकिलों पर हम लड़कियों घूमा करते की थे। दूसरी बेटियों की शादियाँ में पूरी शादियाँ कराई हैं हमने, आप गवाह हो। बिल्कुल, मैं आपको बल्दिया से लेने आता था, हाँ। आकर जाकर हम फर्नीचर पसंद करते और उस थे। वक़्त तो लोग भी नहीं थे, जी मैं जी अपनी जेब से देता था, बिल्कुल मेरे याद घर है। में नहीं होता था, मैं उठा के दे देता था। ये आदत याद है मुझे, बिल्कुल, मैं गवाह हूँ इस चीज़ से। हाँ, और ये तो किस ज़माने की उस बात है, वक़्त की बात है, जब तो कोई हमें न जानता ना था। कोई जानता था। लेकिन अब मैं फिर भी ये कहूँगा कि आप लोग, अभी कुछ लोग हैं जो जिनकी मेरी बेटियाँ हैं, उनकी शादियाँ हैं, मेरे मुरीद हैं, और अगर उसमें वो लोग मेरे साथ मदद करना चाहें तो अकाउंट नंबर आपके सामने मौजूद है, नंबर आपके सामने चल रहा है। और इस कार खैर में शामिल होना चाहें, जो लोग ज़कात के शुरू करना चाहें, जो लोग राह-ए-लिल्लाह करना चाहें, वो सब लाजमी बताएं कि हमने किस सूरत में इस बच्ची की शादी कराई है। तो इसमें ज़रूर इस कार खैर में हिस्सा लें कि अगर आप दूसरों के लिए भलाई सोचते हो तो यकीनन वो भलाई लौटती है, वो आप तक पहुँचेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह इन कामों में भी बरकतें बिल्कुल अता फरमाए। बरकत अता फरमाए। हुजूर, आप लोगों को अमलियात और रूहानियत कैसे सिखाते हैं? अमलियात और रूहानियत कैसे सिखाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये पूछता हूँ आप कौन हैं, कौन है? उससे मुझे जवाब मिल जाता है। मतलब कोई आपको मैसेज करता है कि हुजूर मुझे रूहानियत सीखनी है, या जैसे मैं आया तो मुझसे तो आपने नहीं पूछा तुम कौन हो, लेकिन आपको पता चल गया था ये कौन है। कौन है? सुभान अल्लाह। लेकिन आम आदमी आपके पास आता है, सबसे पहले जो हमारे तरीक़ेकार रहा है ना, जी, वो यही रहा है कि सबसे पहले अपनी इस्लाह करो। अच्छा, अब वो शख्स ये कहता है कि हज़रत मैं फ़लाँ का मुरीद हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हज़ारों की शादात में, अगर मैं ये कहूँ ना कि अब हमारी लाखों में लोग देखते हैं हमारी वीडियो, अब 1 लाख का 1% लो, 1 लाख का 1% कितना बनता है? 1000, सही है। मतलब 1000 शागिर्द तो वो हैं जो समझ लें कि जुड़े हुए हैं, और वो लोग जो दूसरे खानकाहों के दूसरी जगहों से लोग हैं, तो वो हम 10% कर लें तो कितने बन जाते हैं? 10,000। 10,000 बन जाते हैं। तो जो ये कहता है कि मैं फ़लाँ का मुरीद हूँ और मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ, तो मैं उसकी इसको इजाज़त देकर उसको तरीक़ेकार को समझा देता हूँ। सुभान अल्लाह फिर वही इजाज़त उसकी निगरानी करती है, सुभान अल्लाह। उसकी नगहबानी करती है। ये नहीं कि उसको इजाज़त ली उसको तना छोड़ दिया। अच्छा, सही। इजाज़त का कमाल ही यही है कि वो तुम्हारी निगहबानी करती है। इजाज़त फैज़ का कमाल ही यही है कि तुम्हारी निगरानी करती है। सुभान अल्लाह। अब तुम्हें फैज़ कितना मिलेगा? जितनी तुम्हारे दिल में बताने वाले की मोहब्बत होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जितना तुम उसके गुमान में होगे, जितना तुम उसके ख्याल में होगे, तुम्हें सबसे ज़्यादा फैज़ होगा। बस वो बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब, बस
जितना मोहब्बत का रिश्ता लेकर आएगा उतना दामन को भर के जाएगा। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इब्तिदा के अंदर जाहिर सी बात है उनको ज़िक्र अस्कार भी तालीम किए जाते हैं, अमाल भी तालीम किए जाते हैं, सही है। और फिर उसको फिर रूहानियत के रास्ते में भी इसी तरतीब से लगाया जाता है। तो आपका ज़्यादा फोकस अमलियात पर होता है? देखें, अमलियात इब्तिदा है। अमलियात से मुराद क्या है आपकी? अमलियात से मुराद जैसे बिस्मिल्लाह का अमल, सही सही है। जैसे इसमें ज़ात का अमल, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह का अमल, सही है। कई सिलसिले में नहीं पढ़ाए जाते। सुभान अल्लाह। और जब कोई शख्स इसको एक ख़ास तादाद के साथ पढ़ता है तो उसको क्या कहते हो? आमिल। आमिल, अमलियात। अच्छा, लेकिन अमल। आमिल का नाम वो जो है ना बदनाम कैसे किया, आमिल बंगाली जो है ना वो महबूब आपके कदमों सर, में। जो शख्स किसी के काम का ये दावा करे कि ये मैं दावा करता हूँ ये काम तुम्हारा होगा और मैं करूँगा, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, तो सबसे बड़ा झूठा है वो शख्स। सुभान अल्लाह। दावा नहीं कर सकता कोई, कामिल तो नहीं कर सकता। सुभान। कामिल का काम ही नहीं है दावा, उसका तो काम बोलता है उसको। हाँ, हमारे पास भी अगर हम 10 लोगों के काम करते हैं और 10 के काम होते हैं तो हम ये बोलते हैं हमने नहीं किया, रब का फजल है, ये उसी ने करा है। भाई तुम्हें मेरे पास किसने भेजा है तुम्हें? सुभान। मुझे किसने भेजा, आपको मेरे पास किसने भेजा था? हाँ, सुभान अल्लाह, बस वही ज़ात है सुभान अल्लाह। जो सबको मिलवाती है, जिसने मिलाया, हाँ। दिल से दिल मिले और इत्तेफाक है। लेकिन तड़प होनी चाहिए तुम्हारे दिल में। सुभान अल्लाह। अच्छा, तड़प भी पैदा की जाती है बाज़ औक़ात। बिल्कुल की जाती है तड़प। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, आपके दिल में क्या है कि आप करना क्या चाहते हैं? आप देखें कि जनाब आपने तिब का आप मतलब काम कर रहे हैं, आप यूट्यूब पर भी काम कर रहे हैं, आप जो है वो राहिल्लाह भी काम कर रहे हैं, आप रूहानियत की भी खिदमत करना चाहते हैं, आप बहुत सारे मामलात को एक साथ लेकर चल रहे हैं, तो आपके क्या प्लान्स हैं कि आप करना क्या चाह रहे हैं? देखें, सबसे पहले तो मैं शादाब आपको ये बताऊं कि एक शख्स जो रूहानियत के रास्ते पे हो उसको सबसे बड़ी फ़िक्र जो होती है ना वो उसके घर की होती है और ज़रिया माश की होती है। सही, ऐसा ही है ना? जी जी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है कि उसने मेरा दोनों बंदोबस्त पहले ही कर दिया। सुभान अल्लाह, अब जब उसने पहले ही अपने ज़िम्मे ले लिया सुभान अल्लाह। तो फिर मैं इस चीज़ से बेफिक्र हो गया। सही, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब जो मैं ये चाहता हूँ ना उसके लिए मैं अकेला नहीं कर सकता, उसके लिए फिर बाकायदा एक टीम वर्क की ज़रूरत है, फिर उसमें लोगों की मौजूदगी होना ज़रूरी है। अब जैसे मेरा एक प्लान है कि हमारे पास कोई ऐसी जगह हो कि जहाँ पे हमारी नशिस्त हो, जहाँ पे हमारी क्लासेस हों, कि जहाँ पे बच्चे कुरान पढ़ें, सही, जहाँ पे दर्स व तदरीस का सिलसिला हो, कि सही, जहाँ पे अगर कोई पंजाब से लोग आता है तो उसके ठहरने की जगह हो। अभी पंजाब से मेरे मुरीद आते हैं, मैं उनसे मादरत करता हूँ कि अभी मेरे पास जगह नहीं है कोई, सही, बेचारा मायूस हो जाता है, फिर वो कहता है अच्छा मैं कहीं और ठहर जाऊँगा। लेकिन अगर हमारे पास जगह हो, चाहे वो हम इब्तिदा करते हैं, हम इसको रेंट पे ही लेते हैं, सही, क्या रेंट पर ही लेते मैंने याद है आपको कितना टाइम पहले कहा था? हैं जी, कुछ महीने हो गए। कुछ महीने हो गए। मैंने क्या कहा था शाह साहब कि हमें कोई ऐसी जगह लेते हैं कि जहाँ पे लोगों का रिहाइश का भी बंदोबस्त हो, कि जहाँ पे लोगों के लिए लंगर का भी बंदोबस्त हो, जहाँ पे लोग चिल्ला कशी भी करें, जहाँ पे लोग अपने ये अमल भी सीखें और रूहानियत भी सीखें, दर्स व तदरीस का भी सिलसिला हो, और वहाँ पे मैं पेशेंट भी देखूँ जी, और उसका रास्ता भी आसान, उसका रास्ता भी आसान हो। और मैंने आपको यहाँ तक कहा था कि एक वक्त में आप बैठ जाए ना, एक वक्त में मैं बैठ जाऊँगा। जी बिल्कुल आपने फरमाया था। तो इस पे हम लोगों ने बाकायदा वर्किंग करी है, मेहनत करी है, आपने भी ढूंढी है जगह जी, लेकिन वही है कि और पार्किंग की मैंने भी जगह ढूंढी है। तो इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद हम उसको रेंट पे जगह लेंगे, सही, रेंट पे जगह लेके उसको बनाएंगे और फिर हम दावत देंगे अपने शागिर्दों को कि आओ आओ और देखो कि काम किस तरह होता है और क्या होता है और कैसे होता है, काम किस तरह कैसे होता है। उसके लिए तो देखे ना, अब मैं वो कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल,
لوگ ملتے گئے. کارواں اگر میں اکیلا کرنا چاہوں تو شاید میں نہیں کر سکتا, لیکن میرے ساتھ 10 لوگ شامل ہو جائیں تو آسان ہو جائے گا کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہماری طرف سے قبول کریں, آپ اس کو رینٹ پہ دے دیں, آپ اس میں بچوں کو کھانا کھلائیں, آپ اس میں اپنے مریدوں کو چلہ کشی کرائیں, آپ اس میں سلسلے کا کام کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کرے کہ یہ خواب آپ کے پورے ہوں کہ جو مطلب وہ جو آپ بتاتے ہیں نا کہ فکر معاش بد بلا, اس بلا سے دنیا کی بھی جان چھڑانا چاہتے ہیں آپ. بالکل. آپ دیکھیں نا, میرے پاس اگر کسی کے علاج کے پیسے بچ جاتے ہیں تو میں لوگوں میں ہی لگاتا ہوں. صحیح. اب لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پیسے لیتے ہیں, بالکل لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب پیسے. صحیح. آپ کا کام کرتے ہیں اور آپ کے کام میں جو بچ جاتا ہے, پھر جو نچلے طبقے کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, جو پریشان ہوتے ہیں, جن کو واقعی کام کی ضرورت ہوتی ہے, تو پھر وہ سامان ادھر لگا دیا جاتا ہے. آپ تو وہاں سے بھی پھر وہ اس کو دعائیں ملتی ہیں. تو آپ پیسے شفا دینے کے لیتے ہیں؟ بالکل نہیں. پھر کس چیز کے لیتے ہیں؟ علاج کے. اچھا, تو وہ تو جو ہے نا وہ کوئی شفا کسی کو نہیں اب ملے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, جی جی, اس سے اپنا علاج کراتے ہو, آپ اس کی اپوائنٹمنٹ فیس دیتے ہو, صحیح ہے, اس سے ملاقات کرتے ہو, صحیح, وہ تمہیں دوائیں لکھ کر دیتا ہے, صحیح, تم دوائیں کھاتے ہو, وہ تمہارا آپریشن کا بولتا ہے, جی, سب کچھ کر رہے ہوتے ہو, وہ نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا, لیکن اس کے بعد اس کو فائدہ نہیں ہوتا اس کا. ہاں, فائدہ نظر نہیں آتا. یہاں تو فائدہ نظر بھی نہیں آتا اور لوگوں کو بظاہر عمل نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ ڈاکٹر صاحب کر کیا رہے ہیں, کر کیا رہے تو ہیں. اس لیے وہ یہ ضرور سوچتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہوا, ہم نے تو پیسے دیے, کام تو نہیں ہوا. بعض لوگوں کا, لیکن ورنہ ہزاروں لوگوں کا آنکھوں سے دیکھا کام ہوتے ہیں. بالکل. سبحان اللہ, بالکل ایسا ہی ہے. ہم نے ہزاروں لوگوں کا کام کر چکے ہیں اور جو اپنے پائے تکمیل کو پہنچے. اچھا, لیکن اس میں بھی وہی والی بات کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس کو فائدہ ہوا اس کو اللہ کے فضل سے فائدہ ہوا, بالکل ایسا ہی ہے. اور جس نے یقین رکھا وہ فائدہ لے گیا, جس نے بے یقینی کے ساتھ کیا اور پھر بعد میں کہتا پھرا کہ ڈاکٹر صاحب نے تو پیسے لے لیے, بالکل بالکل بالکل. لوگ تو یہ ڈاکٹر صاحب لوگ میں حضور کے بارے میں بھی بولتے ہیں ایسا. اچھا, مطلب ہمارے میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر اب دیکھیں نا کہ میسیجز ایک دن میں 10,000 میسیج آ جائیں, بالکل آتے ہیں. اچھا, اس کو ایک میسیج کو اگر 1 منٹ میں جواب دیا جائے تو 60 منٹ میں 60 میسیج ہوتے ہیں, 10,000 کہاں سے جواب دیں. اور کئی لوگ ہوتے ہیں, اس کے باوجود بھی ہم جواب دیتے ہیں. بالکل. اور اس کے بعد اگر کسی کا جواب نہیں ملے, میں کئی دفعہ اب میں آپ کو بتاؤں نا, اب مثال کے طور پہ ایک ٹرانسلیشن سے ہمارے پاس 10 میسیج آئے, ایک مثال کے طور پہ. جی, اب اس 10 میسیج کے اندر صرف یہ دیکھا جائے گا کہ جو سیریس پیشنٹ ہے وہ کون ہے, کہ جس کے ساتھ واقعی مسئلہ ہے. بعض اجازتوں کے ہوتے ہیں. جی, اگر مثال کے طور پہ 100 میسیج آئے, اب 100 میں سے 90 اجازتوں کے ہیں. صحیح ہے. اب 10 ایسے کوئی اسٹریس میں, کوئی ذہنی ٹینشن کی وجہ سے, کسی کے اوپر واقعی جادو ہے, کسی کے اوپر واقعی اثرات ہیں, اور جن کے اوپر یہ معاملات ہوتے ہیں پھر ان کو الگ کیٹیگری میں ڈال دیا جاتا ہے. پھر ان کی باقاعدہ پوری ہسٹری لکھی جاتی ہے. بالکل, فائل, پھر ان کا باقاعدہ فائل بن کے اس کا کام کیا جاتا ہے. اچھا حضور, میں جب جیسے وہ اب آپ کی کالز ریسیو کرتا تھا تو جناب آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا, تو جواب ڈاکٹر صاحب سے آئے گا تو جواب دے دیں گے. تو اب وہ کہتے کہ نہیں مجھے جلدی ہے, تو اب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپوائنٹمنٹ لے لیں, آپ کو جلدی ہے تو بالکل. تو پھر اپوائنٹمنٹ کتنے, اتنا ہے جی پیسے فیس ہے یہ, تو تم لوگوں نے کاروبار شروع کر لیا, یہ کیا کر لیا. تو اچھا, ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ فیس دینے میں کاروبار نظر نہیں آئے گا, ہاں, لیکن کسی بزرگ کی خدمت کرنے میں ان کو کاروبار نظر آ جائے گا. یہ اپنی ترجیحات ہیں. ہاں, اور ان ترجیحات کی وجہ سے ہی, لیکن الحمدللہ ایسے بھی لوگ ہیں جو محبت میں کئی خدمتیں کرتے ہیں. اچھا, وہ اپنی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, حقیقتاً تو یہ ہے کہ رزق کسی انسان نے نہیں دینا, انسان نے نہیں دینا. تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید حضرت کا گھر ہم ہی چلا رہے ہیں. ہاں, تو وہ ایسا نہیں ہوتا, بلکہ جب, اور کئی دفعہ ایسا بھی دیکھا حضور کہ آپ نے جب بات کر لی کہ اتنے لگ جائیں گے, اور بعض اوقات اس سے زیادہ بھی لگ گئے, تو آپ نے دوبارہ نہیں کہا کہ منگواؤ نہیں, کہ مطلب ایک بکرا بھی اگر لیا جائے تو وہ صحیح بکرا 20-25-30 ہزار روپے کا ایک بکرا ہے, اس سے کم نہیں آتا. اور اگر ایک بکرا بھی لگ گیا تو وہ تو لگ گئے, بالکل لگ گئے. اب وہ اگلے کی طلب. ہمارا جو بندے بیٹھے ہوئے جس کا کام ہی بکرے کاٹنا ہے, جی جی, فتح آپ, سبحان اللہ, وہ تو ہے ہی سالہ بکرے کاٹتا ہے, وہ تو کھڑا ہی رہتا ہے کہ صحت یاب, پتہ ہے بھائی کم لانا ہے. میں کہا جا بھائی تو لے کر آ. جی, تو وہ ایسے میں لوگوں کو کیسے اس چیز کے بارے میں تربیت کیسے دی جائے کہ بھائی جو آپ
یہ کام کروا رہے ہیں تو صحیح لوگوں کے بارے میں تو اس طرح سے کمنٹ اس کے پاس لیے نہیں کرنا، صرف صبر کیا جائے. صبر کیا جائے. ہاں اور وہ جو ادب لے کر آتا ہے وہ پا جاتا ہے، ہاں جو بالکل. ادب لے کر نہیں آتا تو اس کا کام ہی نہیں ہوتا ہے. بھائی دیکھو انسان نے خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا نا. صحیح. جی ہاں. اگر ایک بندہ 1,00,000 لوگوں کی 1,00,000 کام کر دے تو یہ بندے کی ذات تو نہیں ہے، اللہ یہ تو اللہ ہی کی ذات ہے. رب کی ذات ہے. بالکل بندے کی ذات تو نہیں ہو سکتی. ہاں بندے کی یہ ذات ضرور ہے کہ اس نے اگر 10 کے کام کیے تو 2 کے جلدی ہو گئے، باقی 8 ابھی پینڈنگ میں. منع کسی کو نہیں کرتے. منع کسی کو نہیں کرتے. سبحان اللہ. اور آپ کی شفقت تو خیر ہم نے آنکھوں سے دیکھی ہے. اچھا، آپ نے ایک سینٹر قائم کیا، شاذلی اسلامک سینٹر. مستقبل میں آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں کہ کیا بنانا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھو اس میں نہ میرا کوئی کمال ہے صحیح نہ ہے. آپ کا کوئی کمال ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے جس سے جو کام لینا ہے نا وہ اس سے لے لے گا، اللہ کام لے لے گا. لیکن تمہاری نیت صاف ہونی چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھو اب میں یہ سمجھوں نا کہ سلسلہ میں چلا رہا ہوں تو میں نہیں چلا رہا. سبحان اللہ. اگر میں یہ سمجھوں نا کہ یہ پورا نیٹ ورک میں چلا رہا ہوں تو میں نہیں چلا رہا، یہ اللہ ہی چلا رہا ہے. اللہ چلا رہا ہے جس سے جتنا کام لے لے. جس سے جتنا کام لے لے. وہ مسبب الاسباب ہے، وہ سبب ضرور پیدا کرے گا تمہارے لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مطلب نیت صاف، منزل آسان. منزل آسان. تو شاذلی اسلامک سینٹر کو کیا بنانا چاہیں گے یہ پوچھ رہا ہوں. میری تو خواہش یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل لیول پر ہو. تو ابھی انٹرنیشنل لیول پر نہیں ہے کیا؟ الحمدللہ، لیکن ہر ملک میں ایک سینٹر ہو. ہر ملک میں ایک سینٹر ہو. ہاں، کہ جہاں پہ لوگ فزیکلی تربیت حاصل کریں. سبحان اللہ. تو آپ غوث پاک کے مرید ہیں ماشاء اللہ. الحمدللہ. وہ غوث پاک تو ایک وقت میں 70 جگہ حاضر ہوتے تھے. تو آپ ہر ملک میں 70 ملکوں میں آپ نے سینٹر قائم کر دیے، تو اس میں کیسے اپنی پریزنس آپ رکھیں گے؟ اس میں ایسے پریزنٹ رکھیں گے کہ ہر ملک کے اندر جو سینٹر چلائے گا اس کو پہلے تیار کریں گے، پھر اس کی ذمہ داری دیں گے. اب جیسے میری ایک پیشنٹ ہے وہ USA میں، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کا سینٹر بناتی ہوں. میں نے کہا بنائے. انہوں نے رجسٹرڈ کرایا ہے USA میں. صحیح. انہوں نے سینٹر رجسٹرڈ کرایا، سب کچھ کیا. اب میں نے ان کو تیار کیا. تیار کرنے کے بعد کہا کہ اب تم یہاں کے وہ ہو، کیونکہ تمہارا ہی لگا ہے نا سب کچھ. اب جیسے مثال کے طور پہ اگر ایک شخص بولتا ہے کہ بھائی میں دبئی میں کرنا چاہتا ہوں، اب وہ اپنا پیسہ لگا رہا ہے، لیکن اس کو تیار ہم کریں گے. تیار آپ کریں گے. ہاں، کہ تم نے کس طرح کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. سبحان اللہ. مطلب کنواں کھودنا آپ سکھائیں گے، پانی نکال کر مخلوق کے خدا کو سیراب کرو. بالکل بالکل بالکل. سبحان اللہ. تو یہ آپ کے ارادے اور یہ آپ کے مقاصد یہ مقاصد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے. سر میں آپ کو کیا بتاؤں، اگر ہمارے سسٹم سے ایک شخص بھی راہ راست پر آ گیا، سبحان اللہ. ہماری ساری محنت وصول ہو گئی. سبحان اللہ. ایک یہاں تو ہزاروں ہیں، یہاں ہزاروں ہیں الحمدللہ. سبحان اللہ. تو حضور خیر، آپ نے جیسے عملیات کا رستہ ہے، ایک روحانیت کا رستہ ہے، دونوں میں سے کون سا بہتر ہے؟ یہ ایک ہی رستہ ہے. ایک ہی رستہ ہے. ہاں. صحیح. ابتدا عملیات ہے، انتہا روحانیت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابتدا میں مراحل کچھ اور ہوتے ہیں، ابتدا کے مشاہدات کچھ اور ہوتے ہیں، انتہا کے مشاہدات کچھ اور ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو کون سا بہترین راستہ آپ نے پایا؟ اگر آپ اس راستے سے جاتے ہو، جی. ذکر کے راستے سے، عملیات کے راستے سے، تو آپ جلد اپنی منزل کو پہنچ جاتے ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور آپ اپنے پیر و مرشد کے بارے میں کچھ مختصر سا ارشاد فرمائیں. اپنے پیر و مرشد کے بارے میں دیکھیں، میرے پیر و مرشد تو وہ سلطان ہے کہ آج میں جو کچھ ہوں وہ انہی کی محنت کا نتیجہ ہے. سبحان اللہ. حضور ایک بات یہ ہے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ گھر پر ان کے پیر ہوتے ہیں، والدین ان کے کتب اقداب اور جنا اغیاس، مطلب اولاد جو ہے نا وہ پتر پاویں زمانے دا غوث ہوئے نہیں ماں دے پیراں دی خاک ورگا. ماں کے قدموں کے نیچے جو خاک ہے نا وہ بھی
اس کے برابر بھی نہیں ہے، اگرچہ زمانے میں قطب ہے. لوگ دنیا میں اپنے والدین کی خدمت چھوڑ کر دنیا کے پیروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے لیے کیا ہی کمال کہ آپ کے پیر بھی وہی، آپ کے سب کچھ والد بھی وہی. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا، یہ سب کچھ ہونا ضروری نہیں ہے. اچھا، یہ ہونا سب کچھ ضروری نہیں ہے، بالکل ایسا یہ ہی تقدیروں کے فیصلے ہیں یہ. جی بالکل ایسا ہی ہے. اب کچھ خانقاہیں ایسی بھی ہیں اور ان کے پیروں کے بڑے بڑے نام ہیں، لیکن ان کے اولادیں وہ کام ہی نہیں جانتی. بالکل نہیں، ایسا ہی ہے. آپ کیا کہو گے؟ آپ میری نقطے کو سمجھیے گا. جی اب وہ چاہے پاکستان ہو، ہندوستان ہو، یا کوئی سا بھی ہو ملک، جی بڑے بڑے نام ہیں لیکن ان کی اولادیں اس کام سے بالکل دور ہیں. بالکل دور ہے. تو کیا معاملہ ہوا؟ حضور خیر اور پھر جب ان بزرگ کا وصال ہوتا ہے تو پھر وہ جو اس کام سے دور ہوتے ہیں پھر وہ پریشان حال ہو جاتے ہیں. صحیح. دیکھو پیسہ کمانا ہی سب کچھ نہیں ہے، پیسہ تو دنیا ہی کمانا سب کچھ نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اپنے باپ کے نام کو لے کے چلنا، اس سبحان پہ اللہ. قائم رہنا، یہ سب کچھ ہے. اور اس کے لیے باعث فخر ہونا بالکل. کہ جو میں چاہتا ہوں میری اولاد ویسی ہو جائے. ہاں. کیونکہ اگر کسی باپ کو یہ دیکھا جائے کہ اس کی خواہش کیا ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ مجھ سے زیادہ مجھ کامیاب. سے زیادہ کامیاب ہو، یہ صرف باپ کی ہستی سے چاہتا ہے. سبحان اللہ. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہر سلسلے میں یہ بات ہے، کوئی سلسلہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس سے پاک ہیں. کیا؟ کوئی سلسلہ اس سے پاک نہیں ہے. یہ نہیں کہہ سکتا کوئی بھی. صحیح ہے. کیا بات ہے کہ حاسدین جو صاحبزادگان سے رکھتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، ہر سلسلے میں موجود ہیں. صاحبزادگان کے حاسدین ضرور ہوتے ہیں. لازمی ہوتے ہیں. صحیح ہے. اچھا، حاسدین کے کام، ان کے کارنامے وہ بالکل واضح ہو جاتے ہیں. صحیح. حاسدین دیکھو، اب بات کیا ہے، بات سمجھنا ہے. جی حاسدین آپ کو صاحبزادگان کے ہر سلسلے میں ہر جگہ ملیں گے. سبحان اللہ. دیکھو ایک حاسد ہوتا ہے، ایک منافق ہوتا ہے جو اپنے شیخ سے منافقت کر رہا ہے اللہ اکبر. اللہ. صرف دنیا کمانے کے لیے. اللہ اکبر. کیا کہ سامنے ہاتھ پہ چومنا اور پیٹھ پیچھے ان کی اولادوں کو برا کہنا، یہ منافقت کی سب سے بڑی نشانی ہے. اللہ اکبر. جس تھالی. ایک منٹ. کیا؟ پیر کے ہاتھ چومنا اور ان کی اولادوں کو برا بھلا کہنا، جی جی. ان کے جو نقص ہیں، ان کی جو غلطی ہیں، وہ لوگوں کو بڑے کھل کر ایکسپلین کر کے بیان کرنا کہ بھائی میں پاک ہوں، میں نیک ہوں، ان کی اولادیں کیا ہیں. اللہ. یہ ہر سلسلے میں رہا ہے. ہر سلسلے میں رہا. کوئی سلسلہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے سلسلے میں ایسا نہیں ہوتا. صحیح. کہ تم اپنے شیخ کے تو ہاتھ چوم رہے ہو لیکن ان کی اولادوں سے بغض رکھ رہے ہو، تو تمہیں فیض کون سا ملے گا؟ کیا تمہیں فیض ملے گا؟ اچھا، ان کی اولاد نیک ہے تو تمہارے کسی کام کی نہیں ہے. صحیح ہے. اگر اس کی اولاد بد ہے تو تمہارے کسی کام کی نہیں ہے. سبحان اللہ. لیکن تم دنیا کو بتاؤ یہ نیک ہے اور یہ بد ہے. یہ تو پیر صاحب کی اولاد کے بارے میں کیا ہے، عام انسان کے بارے میں کہنا نہیں کہ میں سلسلے کی نسبت سے بات کر رہا ہوں. جی ہاں جی ہاں. مطلب منافق کیا لے کر یہ منافقت کی سب سے بڑی نشانی ہے. شیخ سے محبت کا دعویٰ کرے گا لیکن ان کی اولادوں سے دل میں بغض رکھے گا. صحیح. اللہ پاک ہمیں حق پر رکھے اور حق اور سچ کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی وجہ سے نا میں آپ کو ایک بات ہوں، میاں حضور کا واقعہ بتاؤں میں تمہیں. جی. ہمارے میاں حضور جب دادا عثمان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے، سبحان اللہ. جی. توجہ سے سنیے گا یہ بات، کہ جب آپ سے مرید ہوئے تو دادا میاں کی محبت میاں حضور سے، ہمارے مرشد سے زیادہ تھی. سبحان اللہ. اب یہ چیز کچھ خلیفاؤں کو نا ہضم نہیں ہوئی. یہ بات، حاسدین تھے نا، جی جی. حسد ہونے لگے. اب ہوا یہ، تو ہمارے دادا نے ہمارے مرشد کو کہا کہ تم میرے پاس کم آیا کرو. اللہ. کیا؟ تم میرے پاس کم آیا کرو. یہ مرشد کے الفاظ ہیں یہ، کہ تم میرے پاس کم آیا کرو. انہوں نے ہمیں بتایا کم آیا کرو، کس لیے؟ کہ تم حاسدین کی نظر سے دور رہو.
صحیح. پھر پاپا کیا کرتے تھے, ان کی محفل ہوتی تھی اس میں جاتے تھے, اور جب اس میں جاتے تھے تو اس میں اور زیادہ ہوتا تھا, اور باقاعدہ طور پر ہمارے پاپا کی برائیاں پیش کی جاتی تھیں. دادا میاں کو نہیں معلوم تھا کہ حقیقت کیا ہے, سبحان اللہ. کہ میاں وہ تو یہ کرتا ہے, میاں تو وہ تو اپنے وقت سے آتا ہے, اپنے کام سے آتا ہے, اپنے مطلب سے آتا ہے اور چلا جاتا ہے. میاں نہ یہ ادھر بیٹھتا ہے, نہ میاں یہ کرتے ہیں, نہ میاں یہ وہ کرتے ہیں, نہ میاں وہ کرتے. دادا میاں سنتے تھے. پھر ایک وقت آیا کہ ہمارے دادا میاں نے پتہ ہے کیا کہا, دادا میاں نے یہ کہا کہ تم ہمارے پاپا کو مخاطب کر کے کہ تم صرف جمعے والے دن میرے پاس صبح میں آیا کرو 11 سے 12 کے درمیان. اس وقت سارے حاسدین سو رہے ہوتے, سبحان اللہ. سارے منافق سو رہے ہوتے, کہ دادا میاں کو نہیں پتا تھا کہ کون کیا ہے. تو پاپا بتاتے ہیں کہ میں مہینوں میں کئی دفعہ تو سالوں میں نہیں گیا, خود اپنے منہ سے بتاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ بھی تربیت کا حصہ ہے مرید کی, تربیت کا حصہ ہے. اب سنیں میری بات. جی. پھر پاپا کیا کرتے تھے, صبح 11 بجے نکلتے تھے گھر سے, اور دادا میاں انتظار کر رہے ہوتے تھے, تو پاپا ان کے ساتھ باہر نکلتے تھے, ٹوکری لے لیا کرتے تھے, کیونکہ دادا میاں نے سامان لینا ہوتا تھا, گھر کا راشن واشن جو روز مرہ کی پکنے کی چیزیں ہوتی تھی. تو پاپا بتاتے ہیں جب ہمیں اتنا ٹائم ملتا تھا کہ تقریباً آدھا گھنٹہ ہماری گفتگو ہوتی تھی سلسلے کے متعلق, عمل کے متعلق, اس کے متعلق. اور پھر جب گھر آ جاتا تھا تو میں حضور ٹوکری دیتے تھے, 10 بوسی کرتے تھے اور اپنے گھر آ جاتے تھے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کون کس ٹائم آیا ہے. لیکن سارے بات کیا کرتے تھے کہ وہ ایسا ہے, وہ تو اپنے مطلب سے آتے ہیں, وہ تو یہ کرتے ہیں, وہ تو وہ کرتے ہیں. ہر سلسلے میں رہا ہے اور ہر سلسلے میں رہے گا. اللہ. لیکن میاں حضور نے کبھی بھی کسی سے اف تک نہیں کہا. کیا نہیں کہا؟ اف تک نہیں کہا. کسی کو پلٹ کے جواب نہیں دیا, کوئی غلط فہمیوں کا ازالہ نہیں کیا. میاں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ تم نے یہ غلط کیا, میں تمہیں بتاؤں اصل کیا ہے, یہ ایسے نہیں, یہ ایسے ہے. میرا کسی سے کوئی وہ نہیں ہے. میاں حضور نے کبھی نہیں کہا. میاں حضور نے صرف خاموشی اختیار کی. کیا کرا میاں حضور نے؟ خاموشی. خاموشی اختیار کی. اب جب خاموشی اختیار کی تو پھر وہ کوئی بات ہی نہیں ہے. میاں حضور کی تربیت بھی اسی طریقے سے ہوئی ہے, اور ایسے کئی مریدین کی تربیت ہوتی ہے. سبحان اللہ. مطلب کہ خاص ہوتے ہیں ایسے. ہاں, اور ہر دور میں ہوتے ہیں اور ہر دور میں رہیں گے. سبحان اللہ. لیکن کیا میاں حضور دادا میاں کے سلسلے سے الگ ہو گئے تھے کیا؟ نہیں. لیکن ان لوگوں نے کر دیا تھا. سبحان اللہ. سمجھنا میری بات, ان لوگوں نے کر دیا تھا. سبحان اللہ. کیا میاں حضور ان سے جدا ہوئے تھے؟ ہرگز نہیں ہوئے تھے. ان کا دل بھی وہی تھا. دیکھو تم ایک بات بتاؤں, تم جیسے میاں حضور کو دنیا کی نظر میں رسوا کرنے کی کوشش کی کہ دنیا کامیاب ہو گئی. نہیں. آج کس کا نام کس کے نام سے چلتا ہے؟ سبحان جس کو رسوا کرنے کی کوشش تم لوگوں نے کری ہے, اللہ. جس کو تم نے رسوا کرنے کی کوشش کری ہے, آج اسی گلشن سے وہ پھول کھلا اور پوری دنیا مہک رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بالکل ایسا ہی ہے. تو تم سب کچھ کر سکتے ہو, دنیا کو تم بہت کچھ کہہ سکتے ہو, لیکن اس کے دل سے وہ محبت نہیں نکال سکتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور وہ اللہ جسے رکھے اسے کون چاہے. اللہ جسے رکھے اسے کون چاہے. سبحان اللہ. ساری عزتیں میرے رب کی. اسی لیے میں یہ بات کہتا ہوں کیا کہ ہمارے سارے پیر بھائی, سارے پیر, ہمارے سارے میاں حضور کے مریدین جتنے بھی ہیں, وہ سارے روشن چراغ ہیں. سبحان اللہ. کوئی اپنی ہی آگ میں جل رہا ہے, اللہ. کوئی دوسرے کی آگ میں جل رہا ہے. اللہ. روشن سب ہے. اچھا, اپنی جو روشنی نا وہ ان کو دکھائی نہیں دے رہی, سامنے والی کی روشنی کو دیکھ رہے ہیں. ابے بھائی تم اپنی روشنی کو دیکھو, اس روشنی کو نہیں دیکھو. اللہ. اب تم دیکھ رہے ہو اس کی روشنی تھوڑی سی تیز ہے, میری روشنی کم ہے. تم اپنی روشنی بڑھاؤ, اس کی روشنی نہیں دیکھو, کیونکہ اس کی روشنی تمہارے کسی کام کے نہیں ہے, تمہاری روشنی تمہارے کام کی. وہ شیطان حسد پیدا کرتا ہے. سر منافقین تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں بیٹھے رہتے تھے, بالکل. وہ بھی تو اسی آگ میں جل رہے تھے. اللہ. اچھا, یہ میں تمام سلاسل کی بات کر رہا ہوں, تمام خانوادوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہر دور میں ہر جگہ خائن موجود رہے. میاں حضور کے بارے میں کہہ دیا تھا. میاں حضور خود فرماتے, میرے مرشد فرماتے ہیں
کہ میں اسی وجہ سے کم جایا کرتا تھا. یہ اس وقت کی تربیت بتا رہا ہوں کہ جب ہماری تربیت ہو رہی ہوتی تھی, ہمارے مجھ سے اس وقت کے وہاں کے واقعات ہمیں بتا رہے ہوتے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور جتنے بھی آپ بڑے بڑے وہ بیٹھے ہوئے نا, پاپا سے پوچھنا کہ انہوں نے کیا کرا دادا میاں کے ساتھ ان کی زندگی میں, کسی نے کیا کرا, پاپا خود بتاتے ہیں کیا کہ دادا میاں کی بیٹی کی شادی انہی خلیفہ جو سب سے زیادہ چہیتے تھے, جو سب سے زیادہ دادا میاں کے قریب تھے, جو سب سے زیادہ دادا میاں پہ جان چھڑکتے تھے, سب سے زیادہ وہ کرتے تھے کہ بس میں ہی ہوں, باقی یہ سارے فسادی ہیں جتنے بھی ہیں. پاپا بتاتے ہیں, ان کے الفاظ بتاتے ہیں. اور جب ان کی شادی کا مسئلہ ہوا نا تو انہوں نے کہا تھا کہ کھانا میں کروں گا, اور جب شادی کے قریب آئے نا غائب. اللہ, پاپا خود بتاتے ہیں یہ واقعہ, میں کسی کا بھی نام نہیں لیتا لیکن واقعہ بزرگوں کے وہ بتا رہے ہیں, ہم نے سنا. پھر پاپا بتاتے ہیں غیب سے مدد ہوئی تھی ان کی بیٹی کی شادی کی, سبحان اللہ, سبحان کھانے کی دیگی اتری تھی. پھر تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا محتاج ہوں کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور خیر وقت بھی بڑا تیز ہو رہا ہے اور میرے 2 سوال رہ گئے ابھی. بالکل بالکل بالکل. اور 2 سوال ہیں. اچھا, کوئی ایسا شاگرد ہو جس پر آپ کو بہت فخر ہوا ہو؟ مجھے اپنے ہر اس شاگرد پہ فخر ہے جو ہماری تعلیمات پر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مجھے ہر اس اپنے مرید پر فخر ہے کہ جو اپنے سلسلے کے بزرگوں سے محبت رکھتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ بات ہی ختم کر دی. ہاں. سبحان اللہ. حضور آپ اپنی ٹیم کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے, کیسا پایا آپ نے؟ دیکھیں, ایک بات یاد رکھیے گا, کسی بھی خانقاہ کی بات کرتے ہیں یا کسی بھی تنظیم کی بات کرتے ہیں یا کسی بھی مدرسے کی تنظیم کی بات کرتے ہیں یا دنیاوی اعتبار سے ہم بات کرتے ہیں جی, تو جو ٹیم ہوتی ہے نا وہ ستون ہوتی ہے. ستون ہوتی ہے. سبحان اللہ. کس کی؟ عمارت قائم کرنے کی. سبحان اللہ. تمہاری ٹیم کے اندر اگر مینجمنٹ اسٹرانگ ہے, چاہے تمہیں 2 لوگ جانتے ہو, چاہے تمہیں 2 لوگ جانتے, چاہے تمہارا چھوٹا سا سسٹم ہو, صحیح, تم دنیا میں پیشانے جاؤ گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جب ٹیم میں ہی اتحاد نہ ہو تو پھر وہ کوئی سی بھی تنظیم ہو زیادہ عرصے نہیں چلتی, زوال پذیر ہو جاتی ہے. اچھا, وہ ٹیم جو اپنے جو صاحب مسند ہوتا ہے اس کے ماتحت ہو, کیا ماتحت ہو, اس کے ماتحت ہو, وہ عروج پاتی ہے. سبحان اللہ. اور جو صاحب مسند کو اپنے ماتحت کرنا چاہے تو وہ کام ہی خراب ہو جائے گا, پھر لوگ چھٹ جائیں گے. سبحان اللہ. تو مطلب یہ تو آپ نے جنرلی بات بتا رہے ہیں نا, ان بچے جو آپ کے ساتھ محنت کرتے ہیں ان کے لیے کچھ الفاظ, ان کے حوصلے بلند. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ اس وقت تک چل رہا ہے جب تک یہ لوگ مخلص ہیں مجھ سے, میری ہر بات پہ عمل کرتے ہیں. اللہ اکبر. جس دن ان کے دل میں دنیا گھسی, جس دن ان کے دل میں لالچ پیدا ہوئی, اس دن پھر نہ یہ اور نہ یہ سسٹم. اللہ اکبر. ابھی بھی آپ کی گرفت مضبوط ہے. اور آپ نے دیکھیں, میں اس کی وجہ بتاؤں, اس کی وجہ کیا ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں نا یہ مجھ سے مخلص ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ سلسلے سے مخلص ہے. سبحان اللہ. کیا سلسلے سے مخلص؟ سلسلے سے مخلص ہے یہ لوگ, مجھ سے مخلص ہے یہ لوگ. ان کو نہیں معلوم کہ کون سا عمل کیا ہے. ان کا کام صرف ریکارڈنگ کرنا, لائیو چلانا, پیج پہ اپلوڈ کرنا, بس. مطلب فضول کاموں میں نہیں. ایک بات اور ہے جی, میں نے اپنے سسٹم میں, میرے سسٹم کے اندر شاہ صاحب میرا کوئی مرید نہیں ہے. اللہ, میرے سسٹم میں کوئی مولوی نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صرف آپ واحد ہیں جو میرے ساتھ ہیں. سبحان اللہ. ورنہ آپ دیکھیں کوئی بھی, آپ نے دیکھا آج تک نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ میں ساتھ کیوں ہوں آپ کے؟ میں مولوی. سر آپ مجھ سے مخلص ہیں. سبحان اللہ. اور جو دوسرے اگر آتے ہیں, اگر دوسروں کو تیار کریں نا تو پھر وہ آپ سے مخلص ہوتے ہوتے پھر وہ اس کام سے بھی مخلص ہونے لگتے ہیں جب وہ اس کام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضور میری اصلاح کے لیے کوئی 1-2 جملے ارشاد فرمائیں, پھر وائنڈ اپ کریں. آپ کی اصلاح کے لیے
سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مجھے الحمدللہ ویسے تو نہ مجھے کسی نے کوئی دھوکہ دیا ہے اور نہ مجھے کسی نے کوئی نقصان پہنچایا ہے، چاہے وہ میرا اپنا ہو چاہے غیر ہو. اور آپ تو پھر ایک ایسے گھرانے سے ہیں کہ جس گھرانے کی کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ، کہ جس گھرانے میں وفا ہی وفا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی محبت میں ہمیشہ یہ سمجھ لیں کہ اس کو بڑھائے. آمین آمین. اور آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ جب تک کنکر اپنے پہاڑ سے جڑا رہتا ہے تو وہ پہاڑ کہلاتا ہے. سبحان اللہ. جب وہ خود کو پہاڑ سے جدا کر لیتا ہے تو وہ کنکر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب تک ایک ریوڑ اپنے ریوڑوں کے ساتھ رہتا ہے، چلتا ہے، تو جنگل کے درندے اس کو نقصان نہیں پہنچاتے. اللہ. جب وہ بھیڑ اپنے آپ کو ریوڑ سے جدا کرتا ہے تو کوئی بھی، ان کے بھی کچھ سوال ہو تو لے لو بھائی، پھر اس ہر کو کوئی وائنڈ اپ اپنی کرتے ہیں. خوراک. آپ کو کچھ سوال ہو؟ میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے جب اسلام میں قدم رکھا تو روحانیت میں سب سے پہلی چیز آپ کے اوپر کیا ظاہر ہوئی؟ پہلا انکشاف کیا ہوا؟ کیا آپ نے ظاہری آنکھ سے دیکھا؟ ظاہری آنکھ سے جو دیکھا تو سب سے پہلے وہ ڈوڑ غائب ہوتے دیکھا تھا. سب سے پہلے جو دیکھا روحانی دنیا یہی سے شروع ہوتی ہے. تو یہ اصل بات نہیں اور بتائیں. اس کے بعد نہیں، ابتدا پوچھا ہے نا انہوں نے. سبحان اللہ. اس کے بعد کہ جب وہ نقطہ غائب ہوا پھر ہم نے ایسی یوں کر کے نا ایسے انگلی سے اللہ لکھا تھا، اپنی توجہ کے ذریعے اللہ لکھا تھا اور آنکھ بند کر کے بیٹھ گئے تھے. جب آنکھ کھولی تو سامنے اللہ لکھا ہوا تھا. سبحان اللہ. یہ اصل بات ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی حضور آپ کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو مزید عروج عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھے، ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھے، بد نظروں کی بری نظر سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمارے مرشد کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم رکھے، عافیت کے ساتھ، عافیت کے صحت ساتھ، کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ. سلامتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی. یہ کیا لے کر آئے؟ یہ کیک ہے ہمارا اور آج اسپیشل ٹرانسمیشن ہے تو آپ پڑھیں سبحان اللہ. کیا لکھا ہوا ہے. یوٹیوب ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی. یہ ہماری چوتھی، اس کو ہم اینیورسری تو نہیں کہیں گے لیکن اس کو ہم اپنی یوٹیوب کی خوشی کہیں گے سبحان کہ 4 سال ہو گئے آج ہمارے چینل کو بنے ہوئے. اور اس 4 سال میں آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کہ آپ کو ہم سے کیا ملا. سبحان اللہ. ویڈیو کے بعد کامنٹس ہمیں ضرور کیجیے گا. سبحان اللہ. یہ ہماری سوال، محنت ہے. ہمارے سوالوں کے جواب دیے. اب آپ ایک سوال چھوڑے جا رہے ہیں چھوڑے جا رہے ہیں کہ آپ سے انہوں نے کیا پایا. کیا پایا، کیا سیکھا. سبحان اللہ. اور کوئی آپ کی طرف سے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کوئی ایک کامنٹس اسی ویڈیو میں، ابھی نہیں جب یہ اپلوڈ ہو جائے گی، کیونکہ ابھی یہ کامنٹس کریں گے نا تو وہ شو نہیں ہوں گے. جب اس کے بعد جب کامنٹس کریں گے نا تو وہ رہیں گے. لائیو پورا ہو جائے گا، ہاں اس کے بعد وہ اس کے کمنٹ بعد کریں گے تو comments رہے کریں گے. گا. ہاں ہاں رہے گا. سبحان اللہ. چلیں آپ لوگ بھی خوشی میں شامل ہو جائیں. یہ ٹرے ہٹاؤ، اس کو اٹھاؤ. ہاں، مطلب اس کو ایسے ہم کاٹیں گے کہ جو ہے نا وہ کونے سے کٹے اور ڈاکٹر عبدالواجد یہ تھوڑا سا ہم یہاں سے کر لیتے ہیں نا، ادھر سے یہ آگے یوٹیوب کی ہیپی برتھ ڈے کر سکتے ہیں. یوٹیوب کے ہیپی برتھ ڈے کر سکتے ہیں. چلو بھائی آ جاؤ بس. نہیں شاہ آپ صاحب آئیں، آپ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ نہ، بچوں، آ جاؤ آ جاؤ سب آ جاؤ. یہ کام نہیں ہوگا. ہاں ہاں پیچھے آ جاؤ تھوڑا سا. ہاں بس آ جاؤ آپ اپنے چہرے دکھائیں کہ یہ کون ہے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ سر. آپ جنہوں نے اتنی دھومیں آ جاؤ مچائی ہوئی. آ جاؤ بیٹا آ جاؤ. چلو سبحان چلو اللہ. چلو چلو ہاتھ رکھو سارے. بسم اللہ الرحمن. درود شریف پڑھ لینا اور شاہ صاحب آپ بھی ہاتھ رکھیں، سبحان یہ برکت بھی ہونی چاہیے. سبحان بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ محمد. یا اللہ تعالیٰ اس کا فیض ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رہے. سبحان اللہ. سبحان بس. اللہ. اچھا آج کی جو ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن ہے، آج ہم اس کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں سبحان اللہ. اور انشاءاللہ
پھر آنے والے رمضان میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اس سلسلے کو کنٹینیو رکھیں گے. سبحان تو اللہ. آج کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے یہ اپنے اختتام پر ہے. اپنے اختتام پر ہے. جب گزر جائیں گے ماہ 11 ہاں تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو آپ میری طرف سے آپ تمام لوگوں کو جو لوگ میرے ساتھ راہ عملیات میں جڑے ہیں، اچھا جو میرے شاگرد ہیں جو راہ عملیات میں جو لوگ پہلے دن سے شامل ہوئے تھے، میں ان لوگوں کو یہ ہدایت کر دوں کہ ذکر آپ نے ویسے کنٹینیو رکھنا ہے. ذکر تو مختصر سا ہے، آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا. اچھا نقش کی زکوٰۃ جب ادا ہو جائے تو پھر 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ 9 مرتبہ اس کو اپنے ورد میں رکھیے گا اور پھر اس سے کام کیجیے گا. اچھا جب وہ عمل جو آپ کو راہ عملیات کا عمل دیا تھا وہ عمل 11 مرتبہ آپ نے اپنے اس کو ورد میں رکھنا ہے. یہ راہ عملیات کا ہمارا اختتام اس 3 مہینے کا ہے. اس کے بعد عید کے بعد جب ہماری ٹرانسمیشن ہوگی تو راہ عملیات کا جو میں نے عمل دیا تھا پھر اس سے کام لینے کے طریقے سمجھاؤں گا. اور باقی جو جن لوگوں نے 15 کے نشر کی زکوٰۃ ادا کی ہے وہ اپنے 15 کے نشر کی زکوٰۃ کو ادا ہو جائے تو اس کے بعد وہ اس کو اپنے صرف مدامت میں رکھیں. 1 مرتبہ لکھ لیں، 3 مرتبہ لکھ لیں، جو آپ کو آسانی ہو وہ لکھ لیں. باقی جو 15 کے نشر کے میں نے طریقہ کار سمجھایا اس کے ذریعے آپ اپنے کام لیتے رہیں. اور باقی اس کے علاوہ جو ذکر و اذکار میں نے تعلیم کیا ہے وہ لازمی کرتے رہیں آپ. اور باقی اس ماہ رمضان المبارک میں میں اپنے تمام چاہنے والوں سے ایک بار پھر یہ کہوں گا کہ میرے ساتھ اس کار خیر میں ضرور شامل ہوں. اور جو لوگ میرے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہیں چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں آپ سے کچھ نہیں کہتا، میں نے پورے 3 مہینے میں آپ کے ساتھ جڑا، پورے مہینے شاہ صاحب آپ کے ساتھ جڑے. ہم اپنی کوئی اجرت کوئی آپ سے طلب نہیں کرتے. آپ جو کچھ اپنی خوشی سے دینا چاہیں وہ آپ اپنی خوشی سے کر سکتے ہیں کہ ہمارے مرشد نے ہمارے ساتھ سفر کیا اور 3 مہینے اپنے آپ کو ہمارے لیے وقف کیا. سبحان اللہ اور سبحان اللہ. جو لوگ شاہ صاحب کے لیے کرنا چاہیں وہ شاہ صاحب کے لیے بھی کر سکتے ہیں، لیکن مجھے بتائیں ضرور کہ یہ شاہ صاحب کے لیے آپ نے ہدیہ دیا ہے اور یہ اہل بیت کے لیے ہدیہ دیا ہے. جو بھی کرنا چاہیں آپ کے اسکرین پر سامنے نمبر موجود ہے اور ہمارے فیصل بینک کا اکاؤنٹ نمبر ہے. میں آپ سے کچھ نہیں کہتا، آپ اپنی مرضی کے مطابق جو کچھ کریں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کا دگنا آپ کو اجر دے گا. تو اس کار خیر میں بھی میرے ساتھ شامل رہیں. اور جو لوگ میرے ساتھ جو میرے مریدین ہیں جن کی بیٹیوں کی شادی کا میں نے ذکر کیا ہے، اگر زکوٰۃ کی صورت میں ان کی مدد کرنا چاہو تو آپ مدد کر سکتے ہو. اور کسی راہ للہ اس کی مدد کرنا چاہو تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہو. باقی ہماری ٹیم جتنی بھی موجود ہے اس کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا ضرور کرنا. سبحان اللہ یہی اصل سرمایہ ہے. دعا، آپ کی دعا ہمارے لیے ڈھال ہے، ہمارے حاسدین کے لیے، حسد کے لیے اور دشمنوں کے لیے، اور جو ہمیں محفوظ رکھتی ہے وہ آپ لوگوں کی دعائیں. میری دعا آپ کے ساتھ، آپ کی دعا میرے ساتھ. سبحان اللہ سبحان. ہم بیت کا لے لیتے ہیں ایک دفعہ اور پھر اس کو اختتام کریں اور پھر انشاءاللہ اور تمام چاہنے والوں کو چلیں آ جائیں جو بیت لینا چاہے آ جاؤ. سبحان اللہ. اب جو لوگ بیت لینا چاہیں اس رمضان کے اس شب قدر کے دن، شب قدر کی تاریخ آج 25 تاریخ یہاں پہ لگ چکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بیت پر قائم رکھے اور ہمیں شب قدر نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہو میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، ملائکہ پر، جنت اور دوزخ پر، نیکی اور بدی پر، مرنے پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. اور میں توبہ کرتا ہوں اپنے تمام گناہوں سے جنہیں میں جانتا ہوں جنہیں میں نہیں جانتا. اور میں عہد کرتا ہوں اپنی باقی زندگی اللہ اور اس کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزاروں گا. میں نے آپ کو خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، طارقیہ، شاذلیہ میں آپ سے بیت لی. اب آپ لوگ اپنی نیتوں کے حساب سے بیت لیں. کوئی بیت طلب کرنا چاہ رہا ہے وہ بیت طلب کی نیت کر لے، جو ارادے کی نیت کرنا چاہ رہا ہے وہ بیت ارادت کر لے. جو جس نیت سے بیت کرنا چاہ رہا ہے، میں نے آپ لوگوں سے بیت لی، آپ لوگوں نے قبول کری.
آپ لوگوں نے قبول کری، آپ لوگوں نے قبول کری. پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک بار پھر میں اپنے تمام چاہنے والوں کو شب قدر کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور عید بھی ایڈوانس میں آپ کو عید مبارک کہتا ہوں. شاہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ میرے ساتھ پورے رمضان جڑے رہے، اور یہ آپ کی محبت ہمیشہ قائم و دائم رکھے. اللہ تعالیٰ یہ محبت ہم سب میں قائم رکھے. اور آپ کا ایک بار پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ خوش رکھے آپ کو، اور آپ نے موقع دیا، اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، آباد رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عروج عطا فرمائے. آمین. اور جو لوگ شاہ صاحب سے رابطہ کرنا چاہیں وہ شاہ صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. شاہ صاحب اپنے چینل پہ شاذلی جواہر کے نام سے اپنے رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. اب آپ کی تو آخری نہیں ہے نا آج آخری نہیں ہے، جیسے تو آپ چلتے رہیں گے. باقی کا جو فیض ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ شاہ صاحب سے سمیٹیں اور اہل سادات کے گھرانے سے سمیٹیں. یہ بھی وہی اعمال بتاتے ہیں جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں، جو خاص کر میرے بتائے ہوئے اعمال ہوتے ہیں. یہ وہی گفتگو کرتے ہیں جو انہوں نے مجھ سے جو کچھ سیکھا ہوا ہے. اور اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو آپ ان کا چینل پہ ان سے رابطہ کر سکتے ہو. میری طرف سے صرف اور صرف شاہ صاحب کے لیے آپ تمام لوگوں کو اجازت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور دعا کا سلسلہ آپ دعا کریں، حضور دعا. آپ شروع کریں، اختتام ہم کر دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. یا اللہ عز و جل پورے رمضان المبارک میں مولا ہم نے جتنی عبادتیں کی، مولا خصوصی اس ٹرانسمیشن میں ہم نے تیرا ذکر کیا، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، تیرے محبوب کے محبوبوں کا ذکر کیا. مولا اسے اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ عز و جل اس ٹرانسمیشن کے دوران ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی لغزش ہو گئی ہو، مولا اپنے رحم و کرم سے معاف فرما. مولا ہمیں ہمیشہ حق کہنے کی توفیق عطا فرما، حق سننے کی توفیق عطا فرما، اور حق کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عز و جل ہمارے اس ٹرانسمیشن کو اور جتنے بھی ہم نے نیک اعمال کیے مولا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ عز و جل ہم اپنے ثواب جتنے بھی اعمال ہیں ان کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یا اللہ قبول فرما. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل برکت تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور تمام اولیاء اعظام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یا اللہ قبول فرما. یا اللہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یا اللہ قبول فرما. یا اللہ تمام سلاسل کے تمام بزرگوں کو اصال کرتے ہیں. مولا قبول منظور فرما. مولا خصوص بالخصوص حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اصال کرتے ہیں. یا اللہ قبول فرما. مولا حاضرین کے تمام مرحومین کو اصال کرتے ہیں. مولا قبول منظور فرما. مولا اپنے تمام سلسلے کے تمام بزرگوں کو اصال کرتے ہیں. یا اللہ قبول فرما. یا اللہ ان تمام نفوس قدسیہ کی برکتیں ہمیں عطا فرما. مولا ہمارے ظاہر کو پاک فرما دے، مولا ہمارے باطن کو پاک فرما دے. مولا ہمیں گناہوں سے بچا لے. یا اللہ عز و جل نیکیاں ہمارے لیے آسان بنا دے، گناہ ہمارے لیے مشکل کر دے. یا اللہ عز و جل ہم کہیں تو حق کہیں، مولا ہم کہا کریں تو حق سنا کریں، مولا حق پر عمل کیا کریں. یا اللہ عز و جل ہمیں ہمیشہ حق پر رکھنا. یا اللہ عز و جل مرشد کریم کا دامن ہمارے ہاتھوں سے نہ چھوٹنے پائے. یا اللہ مرشد کریم کو مولا ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما. مولا ان کے جان میں برکتیں عطا فرما. مولا مال میں برکتیں عطا فرما، صحت میں برکتیں عطا فرما. مولا ان کو عزتیں عطا فرما، عروج عطا فرما. مولا ان سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فیض لینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عز و جل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا عاشق بنا دے. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا دے. یا اللہ اس پاک در کی بار بار
बा अदब हाज़िरी नसीब फरमा। मौला बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत अता फरमा, बार बार मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमा। मौला औलिया के दर से हमेशा वफ़ादार रखना। या अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने बड़ों का अदब करते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला हमेशा मोहब्बतों का रास्ता चुनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला हमेशा अदब का रास्ता चुनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हुज़ूर दुआ। सुबहानल्लाहि बहर गम यार तू ही, सुबहानल्लाहि बहर कुशाए शिकार तू ही, सुबहानल्लाहि बहुरमत कुन फयाकुन, सुबहानल्लाहि मुराद मन हासिल कुन। ए खालिक हर बुलंदी व पस्ती, शीश ताबकुन ज़ हस्ती, इल्म अमल फराग दस्ती, ईमान व अमा तंदुरुस्ती। या इलाहुल आलमीन, या इलाहुल आलमीन, मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं बारी ताला उसमें बरकत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो जिस नीयत से जुड़ा है बारी ताला अपने महबूब के सदक़े में उसकी दुआओं को कबूल फरमा, उसके अमाल को कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, मेरे शागिर्दों में जिनके से अमाल करने में गलती कोताही हो गई तो अपना रहम करम फरमा, उनको फिर भी कामयाबी अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम सब पे अपना रहम करम फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो हमें सुन रहा है, जो हमें देख रहा है, जो हमसे मुखातिब है बारी ताला, उसके तमाम हाजितों को, तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम सब पे अपना रहम करम फरमा। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो दुनियावी मामलात में परेशान हैं बारिक रहम फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो अपने रूहानी मामलात में परेशान हैं उन पर आसानियाँ पैदा फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमारे माँ बाप, या इलाहुल आलमीन मेरे बहन भाई, या इलाहुल आलमीन हमारे बीवी बच्चे, या इलाहुल आलमीन मेरे मुरीदीन, हमारे सारे पीर भाई, हमारे शागिर्द और जो जो लोग हमारे सिलसिले से जुड़े हैं, हमारे सिलसिले से वाबस्ता हैं, बारी ताला उन तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, उनको हासिदीन के हसद से महफूज फरमा, शयातीन के शर से महफूज फरमा, जादू के शर से महफूज फरमा, नागानी आफतों से महफूज फरमा, बलाओं से महफूज फरमा, बीमारियों से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम सब पे अपना रहम व करम फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम चंद लोगों को उन चंद लोगों में शामिल फरमा जिनसे तू राज़ी हुआ, जिनसे तू राज़ी हुआ, जिनसे तू राज़ी हुआ। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरक ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन में हमने जो भी अमाल बताए, जो भी तरतीब व तरीक़ेकार बताए, मेरी तरफ से एक बार फिर उन लोगों को इजाज़त है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और बाकी इस पूरे रमज़ान में अगर मुझसे किसी किस्म की कोई कोताही हो गई हो, मुझसे कुछ ऐसे अल्फाज निकल गए हों जो किसी को नागवार गुज़रे हों, या फिर कोई ऐसे बात हो गई हो, या फिर कुछ पढ़ने में गलती हो गई हो, या कुछ बताने में गलती हो गई हो, तो मेरा रब मुझे माफ़ फरमाए और अल्लाह तबारक ताला हम सब पर अपना फ़ज़ल फरमाए। आमीन। तो आप लोग सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अब आपसे मुलाकात होगी ईद के बाद। बाकी जिन लोगों के इलाज चल रहे हैं वो मुझसे राब्ते में रहेंगे, और जो लोग इलाज करवा रहे हैं वो मुझसे राब्ते में रहेंगे, और जो लोग मुझसे शागिर्द सीख रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं वो मुझसे राब्ते में रहेंगे इंशाअल्लाह तो बदल अगले साल दोबारा मुलाकात रमज़ानुल मुबारक में होगी। वही बात कि जब गुज़र जाएंगे माह 11, तेरी आमद का फिर शोर होगा, क्या मेरी ज़िंदगी का भरोसा, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। खैर अल्लाह पाक हमें दोबारा मिलाएगा इंशाअल्लाह तो बदल, और ज़रूर तौफ़ीक़ अता फ़रमाएगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। आखिर में मोहब्बत का पैगाम, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।